الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. محترم عزیزو، بزرگو، دوستو، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی کام بنانے والا ہے. انہونی کو ہونی بنانے والا وہی ہے. اسی نے پوری کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں اس نے انسان کو بنایا اور انسان کو اللہ پاک نے اشرف بنایا کہ جتنی مخلوق ہے تمام مخلوق میں اشرف اور مکرم بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، معزز بنایا. اس کا اعزاز کیا کہ کیا اعزاز کیا کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کو اس کی خدمت میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب انسان کے لیے. الدنیا خلقت لکم، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب انسان کی خدمت میں لگی. چاند، سورج، ہوا، پانی، بادل، ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، کہ سب انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کس لیے بنایا ہے، انسان کو کیوں بنایا، انسان کو مکرم کیوں بنایا اور سب کو انسان کی خدمت میں کیوں لگایا. اللہ پاک ہمیں پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میرے بندے میں نے تجھ کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ایک کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے دنیا میں، ایک کام ہے. اور پوری کائنات کو میں نے تیرے پیچھے لگایا ہے. الدنیا خلقت لکم، تو اللہ پاک نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ایسے نہیں بنایا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ایک کام ہے کہ کس لیے آئے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ اللہ پاک نے ہم کو بنایا کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. ایک زندگی ہے مرنے کے بعد کی، کہ موت آئی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. کہ آدمی دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے اور مرنا ہے جینے کے لیے. آخرت کی زندگی ہے، قبر، حشر، پل صراط، میزان، جہنم، جنت، یہ ساری منزلیں ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. کہ یہاں ہمیں بھیجا ہے یہ تو تھوڑا ہے، وقتی ہے، اور یہاں جو چیزیں ملی ہے وہ بھی دوبارہ ملنے کی نہیں ہے. بچپن ملا ہے پھر نہیں ملے گا، جوانی ملی ہے پھر نہیں ملے گی، زندگی ملی ہے پھر نہیں ملے گی کہ دوبارہ زندگی ملے، کہ ایک بار ہے. پھر یہاں سے جانا ہے کہ کہاں؟ آخرت، کہ مرنا ہے، کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. یہاں آئے ہیں مرنے کے لیے اور مرنا ہے جینے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا. یہ ہمارا کام ہے کہ ساری چیزیں ساری مخلوق ہمارے لیے اور ہم آخرت کے لیے. انتم خلقتم للآخرہ کہ آخرت کا پروگرام ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ جو اجتماعات ہے یہ رسمیں نہیں ہوتے کہ جڑ گئے بات سن لی، بلکہ یہ ایک مقصد پر کھڑا کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں کہ جاگو، چوکنا ہو، ہوشیار ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے گزر جائے. یہ گزرگاہ نہیں ہے، یہ تیاری کے لیے بھیجا ہے ہمیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپن کھیت کل میں چلا جائے، جوانی کمپٹیشن میں چلا جائے اور بڑھاپا امیدوں میں چلا جائے اور اچانک موت آ جائے. موت اللہ نے ہم سب کے ساتھ لگا دی ہے، موت تک کا وقت ہم سب کو دیا ہے، لیکن موت بتائی نہیں، اچانک آئے گی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کہ وقت آئے گا تو نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے، نہ مؤخر نہ معجل، بائنی وقت پر اللہ پاک پکڑ لیں گے کہیں بھی ہو. اینما تکونوا اینما تکونوا یدرککم الموت، ہم پکڑ لیں گے. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ ہماری پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسانوں کی جماعت ہے اور اے جناتوں کی جماعت ہے، ہمارے آسمان اور زمین سے نکلنا چاہتے ہو تو نکلو. کہاں جاؤ گے؟ فانفذوا، نکل جاؤ یہاں سے. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے کہ موت اللہ پاک نے لگائی ہے کہ ہم کہیں جا نہیں سکتے. اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اجتماعات کے ذریعے بیدار کیا جاتا ہے کہ بھائی تیاری کے لیے آئے آپ. غفلت میں دن نہ گزرے، غفلت میں گھنٹہ نہ گزرے، غفلت میں بچپن نہ گزرے، غفلت میں جوانی نہ گزرے، کہ غفلت میں زندگی نہ گزرے. کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور اچانک فرشتہ پکڑ لے اور پھر ہمیں یاد آئے، پھر اس وقت ہم روئے، اس وقت ہم یاد کریں کہ یا اللہ کام کے لیے آیا تھا، کہ جس کے لیے آیا تھا وہی بھول گیا. میں تو گھر کے پیچھے لگا، میں تو پیسوں کے پیچھے لگا، میں تو دکان کے پیچھے لگا، میں نے اپنی جوانی وہاں لگا دی، حالانکہ وہ تو چھوڑنے کا تھا. اللہ کے فیصلے اٹل ہے. ایک جانا ہے، دوسرے کچھ لے کے نہیں جانا ہے، تنہا جانا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے اکیلے جانا ہے. ساری چیزیں یہاں رہ جائے گی. 100 بیگھہ زمین ہے یہی رہ جائے گی. کہ کروڑوں روپے بیلنس ہے یہاں رہ جائے گا. کہ سب سونے کی فیکٹری ہے کیا؟ نہیں، کہ ایک اینٹ بھی ساتھ میں نہیں جائے گی، یہاں رہ جائے گا. بڑی بڑی کمپنی کے مالک چلے گئے، بلکہ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے. پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی. 4 بادشاہ ایسے پوری دنیا پر ان کے چلے گئے، کچھ لے کر نہیں گئے. سکندر ذوالقرنین کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب جنازہ میرا اٹھایا جائے تو میرے ہاتھ باہر رکھے جائے تاکہ دنیا دیکھے. سکندر ذوالقرنین کہ دنیا سے گئے خالی ہاتھ گئے، کچھ لے کر نہیں گئے. کہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے کہ سب یہاں رہ گیا. بڑے بڑے محل، جواہرات، سونا چاندی سب دھرا رہ گیا تنہا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے حقیقت ہے ایسا نہیں بیٹھے میں اور آپ، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں بھی آپ سے زیادہ محتاج ہوں اپنی آخرت بنانے کا. اللہ ہمیں سمجھا دے کہ یہاں ہم تیاری کے لیے آئے، کہ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، یہ موقع ہے کہ بعد میں موقع نہیں ملے گا. اپنے آخرت بنانے کا ایک موقع یہ دنیا ہے کہ بعد میں نہیں ملے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط میں، نہ میزان میں. کہ بعد کا کوئی موقع نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے. کہ موقع ابھی ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، کہ موقع ہے. اس لیے اللہ پاک ہمیں متوجہ کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں کہ آخرت کی تیاری میں لگو. والآخرۃ خیر و ابقا، جو بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے. صبح ہوتی ہے اللہ پاک متوجہ کرتے ہیں
کہ صبح یاد دہانی ہوتی ہے ہمیں، ہم سو گئے تھے یاد دہانی ہوئی، دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دعا ہمیں یاد کرواتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میری حمد بیان کر، میرے بندے میری حمد بیان کر، میری تعریف بیان کر، کیوں کہ تو مر گیا تھا، میں نے تجھے زندہ کیا۔ احیانا بعدما اماتنا، کیا مطلب کہ دین کو سنبھال، کرنے کے کام میں لگ، آخرت کی تیاری میں لگ، کہ جو کرنا ہے اس پہ لگ، جو کام آنے والا نہیں اس کو چھوڑ، ہاں کہ جو کرنے کے کام ہے اس کے اندر لگ، اس لیے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ تیری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، تیری زبان نے بولنا بند کر دیا، تیرے ہاتھ نے پکڑنا بند کر دیا، تیرے پیر نے چلنا بند کر دیا، تو مر گیا تھا، میں نے تجھے زندگی دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آنا ہے میرے پاس، یاد دہانی ہو رہی ہے، سورج نکلتا ہے یاد کرواتا ہے، الحمدللہ الذی اقالنا، کہ سورج نکلتا ہے یاد کرتا ہے، سورج ڈھلتا ہے کہتا ہے او انسان، او انسان، میں ڈھل گیا، میں ڈھل گیا، تیری زندگی کا سورج بھی ڈھل جائے گا۔ اس لیے کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، کفن میں شک ہے، کفن ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں، لیکن موت ہر ایک کو آئے گی، ہاں موت ٹلنے کی نہیں ہے، کہ موت پیسوں سے ٹلتی تو قارون کو نہ آتی، موت اگر حکومت سے ٹلتی تو فرعون کو نہ آتی، موت اگر ممتا سے ٹلتی تو ماں اپنی گود میں بیٹا مرتا ہوا نہ دیکھتی، موت حکمت سے ٹلتی، دوا سے ٹلتی تو جالی اس کو نہ آتی۔ بڑے حکیم تھے کہ نہیں، موت ہر ایک کے لیے ہے، کہ سب کو آئی، سب کو آنے کی ہے، کوئی نہیں رہے گا، کل من علیہا فان، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں رہے گا اللہ کے سوا، سب کو، کہ سر پھونکنے والے فرشتے کہ اللہ پاک اس کو بھی موت دیں گے، کہ موت جو لینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں اللہ اس کو بھی موت دے دیں گے، کوئی نہیں رہے گا، ہر ایک کو آنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے زندگی بڑی قیمتی ہے، اس میں آخرت کا پروگرام ہونا چاہیے ہمارا، کہ آخرت کی تیاری میں ہم لگیں، ہاں بچپن کہیں کھیل کود میں نہ چلا جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، کہ بچپن کھیل کود میں چلا گیا، جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی، اور بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا، کہ آخرت کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، یہ سارے پروگرام ہے، کہ چھوکرو موٹو تھا એટલે દુકાન અપાવવાની છે، ہاں کہ بچہ جوان ہو گیا اس کی شادی کرنی ہے، کہ سارے پروگرام ہے، کہ بھائی آخرت کا، کہ آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کہہ رہے بھائی موت ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، ہاں واقعی ہے، اور وہ دھوکہ کھلے گا کب؟ موت پر، جب فرشتے پکڑیں گے اس وقت دھوکہ کھلے گا، کہ ناک ٹیڑھا ہوگا، کان پٹی ٹیڑھی ہو جائے گی، تھوڑی کے بال کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ پہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، پیشانی سکڑ جائے گی، ہاں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين، کہ اس وقت آدمی سارا منظر اس کے سامنے آئے گا، ساری چیزیں آئے گی، اگر آخرت کا پروگرام نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہمارے اس دھوکے سے ہمیں نکالے۔ ہاں اس طرح جاگنا ہے، یہ اجتماعات کی محنت کے ذریعے جو ہر سال اجتماعات ہوتا ہے، سہ روزہ، ہفتہ واری، ماہانہ، یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم جاگیں، آخرت کی تیاری میں لگیں، کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، آخرت بنانا ہم سب کے ذمے ہے، کہ پہلا کام ہمارا دنیا میں سارے کام ہم کریں، کہ آخرت کیسے بنے گی، کہ بہت آسان ہے آخرت بنانا، آخرت بنانا بہت آسان، ہر آدمی بنا سکتا ہے، مالدار ہو، غریب ہو، عربی ہو، عجمی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، معذور ہو، کہ جو بھی ہو آخرت بنا سکتا ہے، کہ آسان ہے، کہ بہت آسان، ہر آدمی بنا سکتا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جو دنیا ہم کو جو دے رکھی ہے وہ کوئی منع نہیں ہے،
کہ دنیا کی جو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، نعمت ہے. یہ نہیں ہے کہ مال والا کہ اس کی آخرت بگڑے گی، نہیں، کہ مال میں رہتے ہوئے، مالداری میں رہتے ہوئے آخرت کا پروگرام لیا ہوا ہے. عہدے دار عہدے داری میں، ڈگری والا ڈگری میں، پڑھا لکھا اپنی پڑھائی میں، ان پڑھ پڑھنے میں، جوان اپنی جوانی میں، کاشتکار اپنی کاشتکاری میں، ہوٹل والا اپنی ہوٹل میں، جہاں کہیں بھی ہے، جو اللہ نے دیا ہے نعمت ہے، اس کا اللہ شکر ادا کرے کہ اللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہے بہت حال اچھا، وہ حال اچھا ہے، کہ اس پر اللہ کا شکر کرے. اور پھر دوسرا کام کیا کرے کہ اس میں شکر کرتے ہوئے اس میں آخرت کو ڈال دے، آخرت کے پروگرام کو. ہاں، کہ آخرت کا پروگرام کیا ہے کہ دین ہے، دین، کہ دین کو داخل کرنا ہے ہر جگہ پہ، کہ دین آ جائے اندر، کہ پھر مالدار مالداری میں کامیاب، عہدے دار عہدے داری میں کامیاب، ڈگری والا ڈگری میں کامیاب، پڑھا لکھا اپنی پڑھائی میں کامیاب، کہ ٹیچر کہ اپنے پڑھاتے پڑھاتے کامیاب، کہ ہر ایک کامیاب، کہ کیونکہ دین ہے، کہ ہر ایک کے پاس آخرت کا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. کہ جو چیز ملی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے اسے دی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. اللہ نے درجے طے کیے ہیں کس کو کیا دینا ہے. تو چونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے، جانتے اس کو کیا دینا ہے، کیا مناسب ہے. تو جو حال اللہ نے دیا وہ حال اچھا ہے. وہ حال کیا ہے؟ اچھا ہے. اس کو بدلنے کا نہیں، بدلنے کے چکر میں نہیں پڑنا کہ ہم اس کے چکر میں پڑے، کہ نہیں، اس میں رہتے ہوئے شکر کرے الحمدللہ. اور شکر کے لیے کیا کرے؟ اپنے نیچے والوں کو دیکھے کہ جو حال اللہ نے اپنے کو دیا ہے، اس سے نیچے والوں کو، کہ جب آدمی اپنے نیچے والوں کو دیکھے تو شکر کی توفیق ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ. اے اللہ میرے پاس خود کا مکان ہے، اس کے پاس کرائے کا مکان ہے. بھئی اللہ میرے پاس خود کی گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے. اے اللہ میرا جسم صحت مند ہے، یہ بیمار ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ جس حال میں تو نے رکھا وہ حال اچھا ہے. کہ اللہ تو نے فلانی چیز کو دی، اے اللہ اس سے کئی گنا نعمتیں تو نے مجھے دی ہے، انتھک نعمتیں دی ہے. اس کو چند دی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہے. اے اللہ میں شکر کرتا ہوں. جب اپنے نچلوں کو دیکھیں گے شکر کی توفیق، شکر کرے. اور دوسرا اس حال میں دین کو داخل کر دے کہ دین لے آوے، کہ دین آ گیا کہ پھر برکتیں لائے گا، رحمتیں لائے گا، اطمینان لائے گا، سکون لائے گا، اور زندگی اچھی بن جائے گی. ہاں، دین سے زندگی اچھی بنتی ہے، شکلوں سے نہیں بنتی. یہ ساری شکلیں کہ شکلوں سے نہیں بنے گی. اس لیے شکلوں کو برا بھلا کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ شکل تو مخلوق ہے. شکل تو کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے. کہ وہ شکل میں دین کو داخل کرنا ہے، کہ اس میں دین داخل کر دے، کہ پھر جہاں دین آیا برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، عافیت ملے گی. بلکہ زندگی کیسی بنے گی کہ اللہ پاک کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کی دنیا میں مزیدار بنا دیں گے، مزے آئیں گے، کہ اللہ مزے دیں گے. چٹنی روٹی میں مزے آئیں گے. اس دین ہے کہ زندگی مزے والی بنے گی. بلکہ اور آگے اس میں جب آدمی اس میں آگے بڑھے گا نا تو پھر لذت. حیاتاً طیبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ حیاتاً طیبہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حیاتاً طیبہ کے معنی یہ کہ بھائی ذرا اچھا کھانا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کپڑے وغیرہ اچھے ہو، اطمینان سکون ہو. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس سے اور آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دیں گے، اللہ عبادتوں میں لذت ڈالیں گے. اسے مزہ آئے گا رات کو اٹھنے میں. حیاتاً طیبہ، کہ رات کو اٹھنے میں اسے مزہ آئے گا، رات کو جاگنے میں اسے مزہ آئے گا، اسے تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، اسے اللہ کی یاد میں لگنے میں مزہ آئے گا، اسے مخلوق کی خدمت کرنے میں مزہ آئے گا، اس کو پیسہ خرچ کرنے میں مزہ آئے گا، مخلوق کے پیچھے لگانے میں مزہ آئے گا. ایک اللہ لذت ڈالیں. یہ حیاتاً طیبہ. ہاں، کہ خود بھوکا رہے گا، ہزاروں کو کھلائے گا. یہ ہے کہ دے گا وہ، کہ ایک مزے والی زندگی. حیاتاً طیبہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ بدلہ کہاں ملے گا؟ کہ بدلہ آخرت میں ملے گا. کہ دنیا بھی اچھی بنے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر بہت اچھی بنے گی. اطمینان سے سوئے گا. کہا جائے گا نومۃ العروس، کہ پہلی رات کو دلہن سوتی ہے ایسے سو، کوئی تجھے نہیں اٹھائے گا. کہ ایسے سونے کی جگہ قبر ہے، کہ آرام سے سوئے گا.
کہ دین کو لے کر آیا, دین کی محنت کو لے کر آیا کہ زندگی کہ قبر اچھی, پل صراط آسانی سے گزر جائے گا, کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. ہاں کہ اس کی میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, کہ بھاری ہو جائے گا اور پھر مزے والی زندگی سے ملے گی. ہاں خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ کون سی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ؟ جنت ہے. کہ جنت اللہ پاک دیں گے, نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ دل میں اس کا خیال آیا. ایسی نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہے کہ اس کا بدل ہی نہیں ہے. کہ اللہ پاک ایسے کھانے کی نعمتیں دیں گے, ایسے پہننے کی نعمتیں دیں گے, ایسے مکانوں کی نعمتیں دیں گے. ایسی چیزیں اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہے, اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہاں کہ اس کا بدل ہی نہیں ہے کہ خواہشات جو چاہو گے ملے گا, جو چاہو گے. یا نہیں مل سکتا. ہاں اور یہاں ملے تو بھی کہ پوری نہیں ہو سکتی, کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں خواہشات, کھانے کی خواہشات آدمی پوری نہیں کر سکتے ہیں, کیپیسٹی نہیں اس کی, پیٹ اس کا ساتھ نہیں دے گا کہ کتنا اچھا کھانا ہے. بس ایک لمٹ ہے کہ جنت میں کہ کھاتا ہی رہے گا, کھاتا ہی رہے گا, کھاتا ہی رہے گا, کھاتا ہی رہے گا, کہ کوئی گندگی نہیں. ایک ڈکر آئے گی سارا گھر سارا ہضم. ہاں اور پھر اللہ پاک جو چیزیں دیں گے ہمیشہ کے لیے دیں گے. یا تو ٹیمپروری ہے, یا تو وقتی ہے, کہ وہاں تو ہمیشہ کے لیے, کہ یہ کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ پاک کہتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کیا تو دنیا میں ہم اس کی بچہ اچھی بنائیں گے, اور دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے مہمان خانے میں رکھیں گے. اور پھر وہاں کی جو نعمتیں ہوگی نا, اللہ میں اس قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دین لانا ہے, کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دین لے آئے, کہ پورا دین اپنی زندگی کے اندر آ جائے. اب ہر مسلمان سے مطالبہ ہے دین کا, کہ کون سے دین کا؟ کہ مکمل دین کا. 2 چیزوں کے مطالبے کیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے دین کا مطالبہ کیا ہے. کہ کیا پورا دین ہے؟ کہ ایمانیات ہے, عبادت ہے, معاشرت ہے, معاملات ہے, اخلاق ہے. 5 چیزیں. آدمی سمجھتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں, میں دیندار ہوں, میرے اندر دین ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے, آدمی سمجھتا ہے میں دیندار ہوں. آدمی خوب خرچ کرتا ہے, خوب کھلاتا ہے, بعض عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں, حج پہ حج کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن مکمل دین نہیں. ایک دین کا جز ہے, ایک شعبہ ہے. کہ مکمل دین کیا ہے؟ کہ مکمل دین 5 چیزیں ہیں. ایمانیات, عبادات, معاشرت, معاملات اور اخلاق. یہ 5 چیزیں, یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے, پورا دین. ہاں کہ ایک مطالبہ ہم سے ایک کیا پورے دن کا. اس لیے محنت سے یہ ہے کہ پورے دن پہ چلنا ہے, کہ ہم نیت کریں کہ پورے دن پہ ہمیں چلنا ہے, کہ پورا دن ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے, کہ پورا دن. اور پھر دوسرا مطالبہ کیا گیا کہ دوسرا مطالبہ ہم سے یہ کیا کہ دین میں حقیقت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ دین میں حقیقت, کہ جاندار, کہ دین کیسا ہو؟ کہ حقیقت والا ہو. ایک اوپر ہے کہ پتہ چلا کہ آدمی دین پہ چلتا ہے. کہ آدمی میں دین پہ کیسے چلتا ہے؟ کہ ایک ماحول سے چلتا ہے, ماحول ہوتا ہے, وہ دین پہ چلتا ہے, ماحول ہوتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا ابھی, اب دیکھو رمضان کے مہینے میں ہر آدمی پہلی سب کی کوشش کرے گا, ہر آدمی آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں آنے کی فکر کرے گا, ہر آدمی قرآن لے کر بیٹھے گا, گھروں میں تلاوت, ذکر, اذکار, یہ سارا ایک ماحول بنتا ہے. اور ماحول سے آدمی دین پہ چلتا ہے, ایک ماحول بنتا ہے. کہ ماحول, کہ یہ ماحول والا دین ہے. کہ عید کا چاند ہو گیا, پھر کیا ہوا؟ کہ عید کا چاند ہو گیا, کہ یہ اس نے چھوڑ دی وہ چیزیں. کیا جی صاحب تمہیں تو پہلی سب میں بیچتا تھا نا, کہ عید کا چاند ہو گیا, کہ اب جو ہے وہ تکبیر اولیٰ بھی جا رہی ہے, رکعتیں بھی جا رہی ہے, کہ پہلے تو تہجد بھی نہیں جاتی تھی. کہ یہ ماحول والا دین ہے. کہ دوسرا کہ حالات ہے, تو حالات جب آدمی پہ آتے تو آدمی دوڑ کر آتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک اللہ کی طرف سے یہ رجوع ہو رہا ہے. حالات اس پہ آ گئے, اب یہ رجوع ہو رہا ہے, مسائل آ گئے, بچہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, دکان میں کچھ مسئلہ ہو گیا, تکلیف میں آ گیا, قرضہ ہو گیا, پریشانیاں بڑھ گئی, یہ سارا اب یہ متوجہ ہوتا ہے اور حالات میں اللہ سے مانگتا ہے. رات کو 2 بجے مسجد میں آ جاتا ہے, 2:30 بجے مسجد میں آ جاتا ہے.
اور جم کر اللہ مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، خوب توبہ کرتا ہے، خوب دعا مانگتا ہے. پھر کیا ہوا کہ حالات اچھے ہو گئے کہ بھائی حاجی صاحب نہیں دکھتے مسجد میں، کیا بات ہے کہ بھائی رات کو آتے تھے، کہ حالات صحیح ہو گئے، کہ حالات صحیح ہو گئے کہ یہ بھی چلے گئے. تو یہ تو حالت والا دین ہے، ایک عادت والا دین ہے. عادت، ایک عادت ہوتی ہے جیسے نماز کی عادت ہے. کیا مطلب نماز کی عادت ہے؟ عادت کے معنی یہ ہے کہ وہ عمل ہمیں نفع نہیں دیتا. عادت کہ کیا مطلب نفع نہیں دینے کا؟ نفع دینے کا مطلب یہ ہے جیسے نماز ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا اثر تو یہ ہے کہ نماز کا اثر کیا ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ ناگوار باتوں سے روک دے گی. کہ زکوٰۃ کا اثر کیا ہے کہ مال کی محبت دل میں سے نکل جائے گی، کہ پابندی سے آدمی مال کی محبت نکل جائے گی. کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا اثر کیا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزہ کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوگا. رمضان پہ رمضان، رمضان پہ رمضان، رمضان پہ رمضان گزر گئے، لیکن نہ آنکھیں صحیح ہے، نہ زبان صحیح ہے، نہ ہاتھ صحیح ہے، نہ پیر صحیح ہے، کہ تقویٰ نہیں ہے. لعلکم تتقون کہ بھئی کیا مطلب کہ عمل ہے لیکن عمل عادت ہے. عمل کیا ہے؟ عادت. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ مجھے ہم سب کو سمجھا دے. ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں، بلکہ بعض مرتبہ کہنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. کہ کیا بات ہے رمضان پہ رمضان گزر رہے، رمضان پہ رمضان گزر رہے، کہ نہیں، کہ جو چیز ہمارے اندر ہے وہ کیسی عادت والی ہے، یا ماحول ہے یا حالات ہے یا عادت ہے، کہ حقیقت نہیں ہے. کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ دین پورا تھا. دو باتیں تھی کہ دین پورا تھا اور دین میں حقیقت تھی. کہ دین کیسا تھا؟ کہ حقیقت والا تھا. اس لیے عمل کیسے تھے؟ کہ عمل جاندار تھے. کہ نماز کیسی تھی؟ کہ جاندار تھی. کہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی تھی. کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسایا، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مردوں کو زندہ کروایا، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مریض کو صحت یاب کرا. کہ حقیقت ہے. کہ روزہ کیسا تھا؟ کہ تقویٰ تھا، آنکھیں صحیح تھی، زبان صحیح تھی، کہ عمل سارے صحیح تھے، بلکہ اور اس کے آگے تھے. کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ دونوں چیزیں تھی. اب یہ دونوں باتیں کیسے پیدا ہوئی؟ اب آپ پیچھے جاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کہ جہالت ٹاپ لیول پر پہنچی تھی، کہ بگاڑ عام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں بڑا وقفہ گزرا ہے. 500 ساڑھے 500 سال گزرے ہیں، کہ بڑا وقفہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا. تو بگاڑ بڑھتے 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 ٹاپ لیول پر پہنچ گیا. کیسا بگاڑ پیدا ہوا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے کر رہے ہیں، بچی کو زندہ دفنا دے رہے ہیں. اب دیکھو تو صحیح کیسے سنگین حالات، کیسے کہ بچی کو زندہ دفنا دے رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب انہیں خوشخبری دیا تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو چہرے گر جاتے تھے. پھر کیا کرتے کہ زندہ دفنا دیتے. یہ جہالت تھی کہ آپ کتنی بھی دشمنی ہو، لیکن ایسا سننے میں نہیں آئے گا کہ آدمی نے اپنی بچی کو دفنا دیا ہو. کہ یہ عام تھا، عام اکل دکل بات الگ، کہ عام تھا کہ جہاں بچی پیدا ہوئی اس کو دفنا دیتے. عورت بیوہ ہوئی اس کو رہنے کا حق نہیں تھا، گاؤں کے باہر کر دیتے. معاشرت میں بگاڑ، معاملات میں بگاڑ، اخلاق میں بگاڑ، اور برسوں تک بگاڑ چلتا رہتا تھا. خانہ جنگی برسوں تک چلتی تھی. مرتے مرتے آدمی کہتے جاتا، پھر وہ مارتا، پھر وہ مارتا، پھر اس کو مارتا. یہ چلتا رہتا تھا، ایسا بگاڑ تھا. اب آپ دیکھیں کہ 23 سال میں یہ بگاڑ ختم ہو گیا اور پورا دن ان کی زندگیوں کے اندر آیا. ہاں کہ پورا دن آیا اور دن میں حقیقت پیدا ہوئی. کہ کیسے بن گئے؟ کہ مختصر محنت کے اندر کیسے بن گئے کہ گھر کے اندر کی ایثار ہمدردی ان کے اندر پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. فضائل صدقات میں، فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں واقعات کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، کہ جان لینے والے تھے کہ جان دینے والے بن گئے. بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، حالانکہ آخری وقت ہے کہ نہیں میرے بھائی کو پلاؤ. کہ گھر میں بھوک ہے، گھر کے اندر بھوک ہے، اور بھوک کئی دنوں کی ہے، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر ہے، اور کئی دن میں کھانا آتا ہے، کئی دن میں کھانا آتا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے. وہ خیال آتا ہے بازو میں میرا بھائی بھوکا ہوگا، میرے بھائی کو دے دو. ہاں ایثار ہمدردی کہ یہ چیزیں وجود میں آئی. کیسے آ گئی؟ کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ سچے بن گئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی ہے مہمان کو لے جائے، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقاضے کو لے لیا اور لے کر گئے.
مہمان کو لے کر گئے. گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کا, مدینہ میں عام طور پر فاقہ چلتا تھا. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے, بیوی سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو لے کر آیا ہوں, ایک تقاضا لے کر آیا ہوں. گویا کہہ رہے ہیں ایک تقاضا لے کر آیا ہوں, اور یہ تقاضا ہمیں اپنے گھر سے پورا کرنا ہے. ہاں, کہ ایک ماحول تھا, ایک محنت تھی, ایسا محنت کا ماحول بنایا تھا. کہ کون سی محنت تھی وہ, کہ کون سی محنت تھی کہ جس محنت کے نتیجے میں کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ بچے بھوکے ہیں, بچے بھوکے ہیں, بلبلا رہے ہیں, اور بچوں کے لیے کچھ ٹکڑے پڑے ہیں روٹی کے. ہاں, کہ وہ بھی بھوکے, بیوی بھی بھوکی, بچوں کو کھلانے کا ہے. لیکن بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے ایک تقاضا آیا ہے, یہ تقاضا ہمیں پورا کرنا ہے. کہ آپ ایسا کرنا, میں بچوں کو تو پھسلا کے سلا دوں گی, آپ دسترخوان پہ بیٹھ جانا, چراغ بجھا دینا یا بجھا دوں گی, مہمان کھا لیں گے, اتنا کھانا ہے کہ مہمان کھا لے. میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, اور وہاں ہو رہا ہے. ہاں, کہ کوئی عمل میں یعنی اخلاص بھرا ہوا ہے, کہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ یہ عمل ہو رہا ہے کہ بچے بھوکے ہیں, بچے بھوکے سو گئے, اور بیوی بھوکی بیٹھی ہے, اور وہ شوہر بھی بھوکا ہے, اور وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, اور مہمان اکیلے کھانا کھا رہے ہیں. مہمان نے کھانا کھا لیا, اور مہمان کو پتہ نہیں چلا کہ بچے بھی بھوکے ہیں, بیوی بھی بھوکی ہے, اور یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو جب آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کو عام کر دیتے ہیں. ہاں, کہ وہ تو صبح گئے, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کس کے گھر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ رات کو بچے بھی بھوکے رہے, بیوی بھی بھوکے رہے, خود بھی بھوکے رہے, اور مہمان کو کھلایا. ہاں, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. اب جب بھی وہ آیت پڑھیں گے وہ صحابی کا ذکر ہوگا کہ کیسے کیسے بن گئے, کون سی محنت تھی, کیا تھا, کہ کون سی محنت تھی. کہ ایک محنت تھی ایمانی محنت, کہ ایک محنت اور اس کا ماحول بنایا تھا. ایمانی محنت تھی اور ایمانی محنت کا ماحول بنایا. کہ یہ ایک محنت تھی کہ جس کے نتیجے میں کیسے تھے کیسے بن گئے, کہ جس کے نتیجے میں پورا دین آیا, جس کے نتیجے میں دین کے اندر حقیقت پیدا ہوئی, اور جس کے نتیجے میں دنیا ان کے قدموں میں آ گئی. وہ تو بڑا درجہ تھا کہ مال کی محبت نکل گئی تھی, شکلوں کی محبت نکل گئی تھی, تاثر بالکل نکل گیا تھا. ہاں, کہ تاثر بالکل نکل گیا تھا. سب کو مخلوق سمجھتے تھے, اللہ کو اللہ سمجھا تھا. ایک ایمانی محنت تھی اور اس کا ماحول بنایا تھا کہ جس کے نتیجے میں پورا دین تھا, اور وہ باغیچہ ہرا بھرا ہو گیا تھا. کہ 100% عبادت, 100% معاشرت, 100% معاملات, 100% اخلاق, 100% بھائی چارگی. ہاں, اور ہر ایک خیر کا بنا ہوا ہے. ہر آدمی ہر ایک کا کیا بنا ہوا ہے؟ خیر کا بنا ہوا ہے. ہاں, کہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے اس کا امین بنا ہوا ہے, ناصح امین. ہاں, خیر کا بنا ہوا ہے, ہر ایک کا ایک ماحول بنا ہوا تھا. کہ ایک محنت کے نتیجے کہ مختصر نتیجے میں کہ پورا باغیچہ ہرا بھرا ہو گیا. کہ پورا, کہ کون سی محنت تھی؟ کہ ایمانی محنت تھی. اسے مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں آپ اس محنت سے؟ تو مولانا علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس محنت سے میں چاہتا ہوں کہ جو سطح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے, کہ اس سطح کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. احیاء ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور جو سطح, کہ کیسی سطح تھی کہ پورا باغیچہ ہرا بھرا تھا, کہ 100% نماز تھی. نماز صرف نماز نہیں, نماز میں حقیقت تھی. ہر آدمی نماز سے اپنا مسئلہ حل کراتا تھا. ہاں, اور قرآن پڑھنے کا 100% رواج تھا. رمضان میں نہیں, رجب شعبان میں نہیں, بلکہ پورے سال قرآن پڑھنے کا, کہ راتوں میں نفلوں میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا. یہ نفل عبادتوں کی سطح تھی. ہاں, کہ فرائض تو فرائض, کہ نوافل 100% تھے. کہ صبح میں گھروں میں قرآن پڑھنے کی, نفل پڑھنے کی آوازیں آتی تھی, اور بعض لوگ تو رات کو دیر میں شروع کرتے تھے, صبح تک پڑھتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی راتوں میں کہ جو ہے وہ عشاء کے بعد نفل نماز شروع کرتی ہے, 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے, اور صبح صادق ہو جاتی ہے. سردی کی راتیں, لمبی راتیں ہوتی ہیں. جب سلام پھیرتی ہے اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ تیری کتنی چھوٹی رات ہے, ابھی تو 2 رکعت نفل پڑھی اور صبح صادق ہو گئی. کہ ماحول تھا ایسا کہ 100% نوافل, 100% عبادت ہے, 100% معاشرت تھی.
کہ رہن سہن 100% تھا. ہاں وضاقت، شادی بیاہ، موت میت، پورا کلچر اسلامی کلچر، اسلامی ماحول تھا پورا، کہ 100% معاملات تھے، کہ معاملات میں کہ ذرا بھی کوئی چکتا نہیں تھا، ذرا نہیں چکتا تھا. ہاں کہ رتی برابر معاملات میں کمی نہیں تھی، عام ماحول بنا ہوا تھا اس کا. اور اخلاق کیسے تھے؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ جیسے آپ نے بتایا ایسے اخلاق تھے، ایسا نمونہ پیش تھا. تو کیا ہوا کہ یہ باغیچہ ایسا ہرا بھرا ہو گیا کہ پھر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوئی کہ دنیا میں جلدی سے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے. تو میں نے ایسا ہم نے فرمایا کہ یہ سطح کو بھی زندہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ سطح کیسے زندہ ہوئی؟ کہ وہ 2 باتوں سے، کہ ایمان کی محنت سے اور ایمان کے ماحول سے. کہ سب سے پہلے کہ کیا ہے کہ ایمانیات ہے دین کے اندر. سب سے پہلے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہے ایک. کہ یہ ایک کو دل میں بٹھایا کہ سب یہ بات کہ دنیا میں ایک ہے، ایک اللہ ہے، باقی غیر ہے. کہ جتنی چیزیں، کہ غیر کے معنی کیا؟ کہ مخلوق ہے، کہ کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کر سکتے ہیں. کہ بات دل میں بٹھائی گئی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ آمنت باللہ، کہ ایمان لایا میں اللہ پر، لا الہ الا اللہ، جیسا اللہ ہے ایسا اللہ کو ماننا. کہ اللہ کیسا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت پاورفل ہے، کہ ساری مخلوق ہے وہ کرتا ہے، تنہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے اور نہ کسی کی اولاد، کہ تنہا ہے. اس کو کسی کی ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، تنہا اکیلا کرتا ہے. ایک اللہ سارا نظام چلا رہا ہے، ایک اللہ، یہ 2 نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 ہوتے تو پورے نظام میں گڑبڑ ہو جاتی. کہ ایک سنبھالے ہوئے، تھامے ہوئے، ایک چلا رہا ہے، ایک اللہ، اور وہ بڑا پاورفل ہے. ہاں اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے. اس اللہ کو ہمیں پہچاننا، جیسا اللہ ہے اس اللہ کو ہم پہچانے. کہ اللہ کی بڑائی کو، کہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ سے ہونے کو بولو. کہ جب آدمی، اس لیے کہ لفظ میں بھی تاثیر ہے، جب آدمی کہتا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ، یہ بولتا ہے، حالانکہ یہ الفاظ ہے لیکن یہ الفاظ میں بھی تاثیر ہے. یہ بولنے والا اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے، ضرور بھی ضرور یہ جنت میں جائے گا. ہاں اس کا چلنا پھرنا قیمتی، اس کا مسافہ کرنا قیمتی. کہ کلمہ پڑھنے والا مسافہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اتنا قیمتی ہے کلمہ پڑھنے والا. ہاں کہ اللہ بڑے قدردان ہے کلمہ پڑھنے والے کے. کہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ اس کا اثر ہے کہ آج ہمارے پاس میں ہے، الحمدللہ 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 ہم نے کلمہ پڑھا ہے. کہ اب اس پر تھوڑی سی محنت، کہ کلمے پہ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود. جتنی چیزیں دکھ رہی ہیں یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے، ان سے نہیں ہوگا، ان سے نہیں ہوگا. جتنی چیزیں، اس کا انکار پڑھنا پڑے گا. کہ پہلے انکار کرے، جتنی چیزیں دکھ رہی سب کا انکار کرے، ان سے نہیں ہوگا. میری دکان سے میں نہیں پلوں گا، میں بچوں کو نہیں پالتا، ہاں پیسے سے میرے کام نہیں بنیں گے، میری طاقت سے میرے کام نہیں بنیں گے. لا الہ الا اللہ، یہ سب سے نہیں ہوگا. کہ کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. اللہ کرتے ہیں کہ ہماری باتوں میں اس کو لانا، اس کو بولنا. کہ ابھی کیا ہے؟ کہ ابھی اس کی جگہ دل ہے، اللہ کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. کہ اس دل میں غیر ہے، 2 چیزیں نہیں رہ سکتی، یا تو غیر رہے گا یا اللہ رہے گا. کہ اس کو اندر سے نکالنا ہے. جیسے برتن ہے، برتن خالی برتن ہے تو اس میں ہوا ہے، کہ اب کوئی چیز اس میں ڈالو تو کہ وہ ہوا نکل جائے گی. ایسے اللہ سے ہونا جب دل میں آئے گا تو غیر نکلے گا، آنکھوں سے نکلے گا، زبان سے نکلے گا، کانوں سے نکلے گا. کہ دل منور ہو جائے گا، دل روشن ہوگا، دل کہے گا اللہ سے ہوتا ہے. ایک بزرگ پر پڑوس میں وہ کہتے ہیں جب 1000 مرتبہ کہو گے نا اللہ سے ہوتا ہے، 1000 مرتبہ، تو 1 مرتبہ دل کہے گا اللہ سے ہوتا ہے. آدمی بولے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. جسے طوطا ہوتا ہے، طوطا رٹتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لیکن جب بلی اس کو پکڑ لیتی ہے، کتا اس کو پکڑ لیتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ کلمہ نہیں نکلتا. ہاں
کہ جو چیز تھی اندر وہ نکلی کے اوپر سے تھا کہ نہیں. اس پر ایک محنت ہے, مستقل ایک محنت ہے کہ صبح شام کہ گھر گھر جا کر در در جا کر اللہ کا تعارف کروانا ہے, اللہ کے بندوں کا, کہ اللہ کے بندوں سے جا کر بیٹھ کر بات کرے. اللہ ہے, وہی خالق ہے, وہی کام بناتے ہیں. بھائی ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا, ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا, اللہ کے کرنے سے ہوگا. اللہ کریں گے ہوگا, وہ بڑا ہے. ہاں, اور وہ کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا ہے. کہ تکلیف والا ہے اسے سمجھاؤ کہ تیری تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے. قرضے والا ہے اس کو سمجھاؤ کہ تیرا قرضہ دور کرنے والا اللہ ہے. پریشان زدہ ہے اسے سمجھاؤ کہ ادھر ادھر مت دوڑ, ادھر ادھر مت دوڑ. ففروا الی اللہ, دوڑ کہاں ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ. وہ کرنے والا ہے, وہ تیرے قرضے کو حل کرنے والا ہے, تیری تکلیف کو دور کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا ہے. ہاں, کہ شفا دینے والا کون ہے کہ اللہ ہے. ایک ماحول اس کا ہونا, ایمانی ماحول, کہ ہماری پہلی آواز اللہ ہو. کہ جتنی چیزیں ہوگی ہمارے ساتھ میں دنیا کے اندر ہے, سب ہوگا ہمارے ساتھ, ساری چیزیں لگی ہوئی ہے, لیکن ان کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ دینا ہے. اللہ کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان کو چھوڑ دو, دوا کھانے کو چھوڑ دو, یہ مطلب نہیں ہے. ہاں, مطلب یہ ہے کہ دل میں سے اس کو نکالو. ہاں, اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. کہ جیسے ایک آدمی بیمار ہوا ہے تو ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جانا, اس کا مطلب یہ نہیں, لیکن دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ شفا ڈاکٹر کے پاس میں نہیں ہے, شفا جو ہے وہ دواؤں میں نہیں ہے. کہ شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ شفا دینے والا وہ ہے. کہ تکلیف ہے, تکلیف کو ہٹانے والا وہ ہے. پریشانی ہے, پریشانی کو ہٹانے والا وہ ہے, اور وہ سنتا ہے. ہاں, کہ مایوسی نہیں ہے, وہ بڑا کریم ہے. یہ بات سمجھانی, ہم بیٹھ کر اس کو سمجھائے, وہ کریم ہے. ہاں, کہ بڑے سے بڑے گنہگار ہو کہ وہ ایسا ہے معاف کر دے گا. کیوں کہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے, باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے, باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ تو ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے بندے آ جاؤ, میرے بندے آ جاؤ. ہاں, وہ ایسا ہے. ہم نے اصل میں اللہ کا تعارف نہیں کروایا, اللہ کی رحمانیت کو ہم نے نہیں بتایا, اللہ کی رحمانیت کو ہم نے نہیں بتایا, اللہ کی مغفرت کو ہم نے نہیں بتایا. حالانکہ اس کا تو چیلنج قرآن میں ہم دیکھو کیا چیلنج کر رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ نبی جی کہو ان سے, ہاں رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان کو نام بھی دینا ہو گناہ کیے. ہاں, کہ کتنے گناہ ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کتنے گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تو گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے, میں معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. ہاں, پھر حدیث پاک میں تیرے گناہ ریتیوں کے ذرے کے برابر, ریتی کے ذرے کے برابر, تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر, تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر, تیرے گناہ بارش کے قطرے کے برابر. اب اتنے گناہ کتنے ہوں گے؟ یا پھر تو گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ اوپر بڑھے, پھر تیرے گناہ اوپر بڑھے, پھر تیرے گناہ اوپر بڑھے, اور پھر تو مجھ سے آ کے معافی مانگ. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ, کہ پھر تو مجھ سے معافی مانگ. ہاں, دل سے کہ اللہ معاف کر دے, سمجھ میں آ گیا, معاف کر دے. ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا, سب کو پہچانا. ہم نے ٹھوکریں کھائی, غلط لائن میں کھڑے ہوئے, غلط جگہ پر گئے, کچھ نہیں ہوا, ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, پریشان ہو گئے. اے اللہ, اب تیرے پاس میں آئے, تیرے در پر آئے, تیری چوکٹ پر آئے ہیں. اے اللہ, اب معاف کر دے. ہاں, اللہ پاک کہتے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ پاک کہتے میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علو شان کی قسم, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. لا ابالی, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں, اس لیے اللہ پاک نے دو صفتیں رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار ہو. ایک پہچان ہے ہم اللہ کو کہ وہ کرتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. ہاں, اس کے بغیر کام بننے کا کہ وہی, اس لیے کہ کرتا ہی وہی ہے, اس کا ہی نظام ہے, وہی کرتا ہے. ہمارے سے نہیں ہوگا, ہم سے نہیں ہوگا, کہ وہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی طرف جانا ہے, اس کی طرف دوڑنا ہے. یہ ہر ایک کو بات ہمیں سمجھنی ہے, ہمیں ہر ایک کو سمجھانی ہے کہ وہ اللہ ہے, کہ وہ پاورفل ہے, معاف کر دے گا. شراب پینے والا ہو, جوا کھیلنے والا ہو, غلط کام کرنے والا ہو, حالانکہ ہم اس کے پاس میں جائیں گے نا تو ہم تو یوں سمجھیں گے میرے سے بہت اچھا ہے, میرے سے بہت اچھا ہے. اور ہم اس کو اللہ کا تعارف کروائیں گے کہ بھائی اللہ معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کہ اللہ پاک نے دو صفتیں رکھی. اللہ اکبر. جب شیطان نے قسم کھائی
اور شیطان نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. جب وہ کہنے لگا تو اللہ نے 2 سمتیں اس کو بھلا دی کہ 2 سمتیں میرے بندے کے لیے. کہ کون سی 2 سمتیں؟ کہ ایک میرا بندہ جب حالات میں آئے گا ہم اس کے سمجھائیں گے، وہ میرا بندہ میری طرف دیکھے گا، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائے گا کہ اس کا میری طرف دیکھنا کہ میں اس کے مسئلے کو حل کر دوں گا. اور دوسرے کہ جب بندہ میرے سامنے جھکے گا، کہ جھکے گا سجدے میں. سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. ہاں جیسے اللہ کی حمد اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب بندہ ایسی چیزوں میں اپنی حمد بیان کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. جب بچہ پہلی بار کہتا ہے اللہ بسم اللہ، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے ماں باپ کو مغفرت کر دیتے ہیں. جب مؤذن اذان دیتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے. جب حاجی حج میں لبیک کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے. کہ عرفات میں اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں کہ اللہ بڑے کریم ہے، رحیم ہے. کہ جب بندہ سجدے میں آتا ہے نا، چاہے پھر کوئی بھی ہو، ہاں چاہے بڑے سے بڑا گنہگار ہو، بڑے سے بڑا گنہگار ہو، لیکن سجدے میں آ گیا، اس نے معافی مانگی، ہاں اللہ اس کو معاف کرے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سب معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. یہ پہچان ہمیں کروانی ہر ایک سے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، وہی کرنے والا ہے، اور پھر وہ سب کر رہا ہے، وہ پاورفل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کا سننا کامل ہے، اس کا دیکھنا کامل ہے. ہاں کہ وہ اندھیرا پہاڑ ہے، اندھیری رات ہے، ہاں اور جو جنگل ہے اور کالا پہاڑ اور اس پر کالی چوٹی چل رہی ہے کہ گھناؤنا اندھیرا ہے، چاند نہیں ہے، اماس ہے کہ جو وہ کچھ نہیں دکھ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایسے میں کالے پہاڑ میں کالی چوٹی چل رہی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ چلتی اس کے پیر میں نہیں دیکھتا، دبیب النملۃ سودا، اس کے پیر کے ذریعے جو لکیر پڑتی ہے وہ دیکھتا ہوں میں. تو کیا میں گھر میں نہیں دیکھتا کہ میں بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں کاروبار میں کیا کرتا ہوں؟ دیکھ رہا ہے وہ. ہاں استہزار نہیں ہے ہم غفلت میں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں وہ جانتا ہے، اس کا دیکھنا کامل ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سب کے ایک ساتھ میں سنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، کہ نہیں وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہی رب ہے. اس کے باوجود ہماری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے. اللہ اکبر. ایسا کریم رب ہے، ایسا رحیم ہے. اس کو پہچاننا، کہ اس کو ہم پہچانے کہ ساری مخلوق ہے، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چوٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام کہ ساری مخلوق ہے. ان مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے والے. کہ بات دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے کہ جب ہم بولیں گے نا تو ہمارے دلوں میں اترے گی، اور جب ہم اس کی دعوت دیں گے ایک ماحول بنے گا. کہ دعوت سے ماحول بنتا ہے. اس لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہ 3 باتیں تھی کہ ہر ایک اپنے عمل کا دائی تھا. ایمان کو بولتا تھا، اس کی دعوت دیتا تھا، اور اس دعوت کا اثر ہوتا تھا کہ ایک ماحول بنتا تھا. کہ دعوت سے ماحول بنے گا، کہا کہ جو چیز چلانی ہے اس کی دعوت دو، اس کا ماحول بنے گا. کہ دعوت سے ماحول بنتا ہے. کہ دونوں چیزیں تھی، کہ ایمان کی محنت تھی اور ایمان کا ماحول تھا. کہ ایمان اور یقین کی محنت کہ کرتے تھے اور پھر اس کا ماحول بناتے تھے. کہ ماحول بنتا تھا ہر ایک کی زبان پر. اس لیے ماحول بنتے بنتے ایسا ماحول بن گیا کہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ نے صبح کی. ابھی میں پوچھوں آپ سے تو میرے دل میں کیا ہوگا کہ کیسے ہو؟ کہ بہت اچھی نیند آئی. کہ بھئی کیسے ہو؟ کہ ماشاءاللہ رات بھی اچھی گئی. بھئی کیسے ہو؟ گھر میں کہ سب اچھے ہیں، بیوی بھی اچھی ہے، بچے بھی اچھے ہیں، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، سب اچھا ہے. اور اگر کچھ گڑبڑ ہو تو آدمی کیا کہے کہ کچھ اچھا نہیں ہے. لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے کہ بھئی ایمان کی سطح کیسی ہے. کہ آپ نے کہ ایمان کی سطح کیسی ہے؟ تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ اصبحت مومنا. ہاں کہ ایمان کی سطح بالکل برابر ہے. کیا مطلب؟ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، کوئی عمل میں فرق نہیں ہے. کہ جنت آ جائے، جہنم آ جائے، اس کی وجہ سے عمل نہیں ہوگا. کہ عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ استہزار ہے، غفلت نہیں ہے. ہاں کہ چوکنا ہے کہ اب کوئی بھی حملہ ہوگا تو گڑبڑ نہیں ہوگی، آدمی بکے گا نہیں. کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک ماحول فضا قائم ہے. بچہ جوان بوڑھا ہر ایک کی زبان پر اللہ ہے. ہاں کہ جب یہ ماحول 2 چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر عمل جاندار بن جاتے ہیں. عمل جاندار بنتے ہیں. کہ ایمان کی محنت آدمی شروع کرتا ہے اور ایمان کا ماحول بناتا ہے تو سب سے پہلے توبہ کی توفیق ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ توبہ کی. التائبون،
کہ آدمی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو ایسا کریم ہے، تو ایسا رحیم ہے، اور میں نے جوانی ایسے میں ڈال دی، اے اللہ میں نے غلط کاموں میں ڈال دیا، استعمال تو ہر وقت ہوتا تھا، اب بات سمجھ میں آئی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے کہ میں نے سب کو پہچانا، تجھے ہی نہیں پہچانا، میں چل پھر کر تیرا تعارف کرواتا، تیری بڑائی سمجھاتا، اور اس کا میں اپنے گھر میں اس کا ماحول بناتا، میں اپنے محلے میں اس کا ماحول بناتا، اس محنت کے ذریعے کہ ایک ماحول بناتا کہ اللہ ایسا نہیں ہوا، معاف کر دے۔ التائبون، جو پہلی توفیق اللہ پاک اس کو دیتے ہیں توبہ کی، وہ توبہ کرتا ہے، اور کیسی توبہ ہوتی ہے؟ سچی توبہ ہوتی ہے، ہاں کہ سچی توبہ ہے، خالی مگرمچھ کے آنسو نہیں ہے کہ بھائی آنسو بہے کہ نہیں، سچی توبہ ہے، اندر سے فیصلہ اس کا اب صحیح کرنا ہے، صحیح بننا ہے، کہ زندگی کو صحیح لانا ہے، ہاں۔ اور پھر یہ ایمان کی محنت کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان بڑھے گا، ایمان کی محنت سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی محنت سے، ایمان کے مذاکرے سے ایمان بڑھتا ہے، وَيَزْدَادُ ایمانا، اور اس کا ماحول بھی بنتا ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہر ایک داعی تھا، پہلے دن سے پہلے ہر ایک اپنے ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی بڑائی کو بول رہا ہے، اللہ سے ہونے کو بول رہا ہے۔ اب دیکھو حیات الصحابہ میں کہ نبی علیہ السلام بھی دعوت دے رہے ہیں، صحابہ بھی دعوت دے رہے ہیں، پہلے دن میں داخل ہونے والا بھی دعوت دے رہا ہے، کہ پہلے دن سے دعوت ہے، کہ دعوت سے ماحول بنتا ہے، کہ ایک ماحول بنا، کوئی 10 کو لے کر آئے، کوئی 15 کو لے کر، پورے گاؤں کو لے کر آ رہا ہے، کہ پورے کے پورے سارے آ رہے ہیں، کہ سارے کے سارے، کہ ایک ایمان کے بولنے کا اور اس کا ماحول ایک بنایا گیا، ہاں، کہ پھر کہ جب ایمان بڑھے گا تو دوسرے نمبر پہ عبادتیں اچھی بنے گی۔ عبادتیں کیسی بنے گی؟ جیسے میں نے کہا نا کہ عبادت آدمی 4 وجہ سے کرتا ہے، کہ نہیں، اب عبادت اچھی بننے کے معنی کیا ہے؟ کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو گئی، کہ نماز اچھی بنے گی ایمان کے بننے سے، کہ ایمان کی محنت سے دین میں حقیقت آتی ہے، عبادت میں حقیقت آئے گی اب، کہ عبادت میں کہ اب نماز اچھی بنے گی، کہ نماز کا ظاہر بھی بنے گا، نماز کا باطن بھی بنے گا، ہاں، فرائض کا اہتمام آئے گا، کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے گا، اور پھر دن بدین نمازیں اچھی چلی جائے گی، کہ فرائض، واجبات، ہاں، وضو، پھر آدمی سوچے گا بیٹھتے وقت کہ میرا وضو 17 سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، کہ وضو میں میرے 17 سنتیں ہیں، کہ وضو 17 سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور پھر 17 سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات پر، کہ آدمی میں جب ایمان بڑھتا ہے نا تو فرائض واجبات سے آگے بڑھتا ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحبات، مندوب چیزیں، آدمی اس کو کرنے والا بنتا ہے، یہ ایمان کے بڑھنے کی علامت ہے، اور آگے بڑھتا ہے، آگے چھوڑتا نہیں ہے، کہ بھائی مسواک کرنا سنت ہے، کہ مسواک سنت کے مطابق مجھے کرنا ہے، اور پھر ہاں، کہ اس لیے ماحول بنانے کے لیے اس کی دعوت ہے، اور ماحول بنانے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کئی کلمے کا دوسرا جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ماحول بنانے کے لیے، کہ جب عبادتیں وجود میں آئی نا تو پھر وہ طریقہ بتایا کون سا؟ پریکٹیکل، کہ عبادتوں میں طریقہ کون سا چلے گا؟ کہ پریکٹیکل چلے گا، کہ عبادتوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے پوری زندگی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ محمد رسول اللہ، کہ اب نماز میں، کہ نماز کے اندر جو ہے وہ سنتیں لانی ہے، کہ سنتوں کا اہتمام ہوگا نماز میں، کہ اس کو اپنے سنتوں والی زندگی لانی، کہ نماز صحیح سنتوں والی ہوگی، کہ پوری زندگی سنتوں والی ہوگی، کہ ایک ایک چیزوں میں سنتیں آئے گی، نماز میں سنتیں آ گئی، تو نماز میں 51 سنتیں، نماز میں کتنی سنتیں؟ 51 سنتیں ہیں، کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، پوچھو علماء سے، معلوم کریں کہ نماز کی سنتیں کیا ہے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں کیا ہے، کہ سنتیں بڑی اہم ہیں، کہ سنتوں سے عمل جاندار بنے گا، ہاں، کہ حقیقت لانی ہے، کہ ایمان کی دعوت سے، کہ ایمان کی دعوت سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ 2 چیزیں ہیں، کہ یہ دعوت کس کی ہے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، کہ اسی میں کامیابی ہے، کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کہ عمل کا شوق، کہ عمل کو اب صحیح کرو، کہ عمل صحیح ہونا چاہیے، کہ عمل اچھا ہونا چاہیے، کہ عمل صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ کہ سنتیں لاؤ اس میں، کہ پہلا عمل کون سا ہے؟ کہ سب سے پہلا عمل نماز ہے، کہ نماز کے 51 سنت ہے، کہ اب نماز میں سنتیں لاؤ، اب جتنے لوازمات ہیں اس میں سنتیں لاؤ، کہ نماز کے اندر سما سے پہلے، کہ وضو کی سنت 17 سنتیں وضو میں، کہ سنت کے مطابق ہمارا، بلکہ اور اس سے آگے، کہ آدمی اس سے بات، کہ مسواک آپ نے پکڑا ہے، کہ سنت طریقے کے مطابق، کہ مسواک پکڑ دے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگی تھی؟ مسواک پکڑ دے کہ فوراً یاد آئے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی تھی، اللہم طاہر فمی ونور قلبی وطاہر بدنی وحرم جسدی علی النار، اوہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی تھی۔ اب جیسے وضو ایسا ہوا نا استحضار کے ساتھ، تو پھر نماز بہت اچھی ہوگی،
کہ نماز کے اندر سنتیں ہیں، کہ جن نمازوں میں سنتیں آ گئی تو ایک تو ظاہر میں سنتیں لانی ہے، اور پھر نماز کے اندر جو سنت ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. ہاں کہ سنتیں ہیں نماز کا، اس کا اہتمام کرے، کہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. ہاں اور اس میں ان سنتوں میں پہلے کہ اگر نماز ہماری چھوٹی ہے تو قضاء عمری ہے. قضاء اس کی بہت تاکید کی گئی کہ ہماری نمازیں چھوٹی ہیں. 14 سال میں ہم بالغ بنے، تبلیغ میں 30 سال میں لگے، 35 سال میں لگے، 40 سال میں لگے. پچھلا حساب کرنا ہے ہمارا، کہ پچھلا ہم حساب کرے، اور پچھلا حساب کر کے جتنی نمازیں جلدی سے اس کو ادا کرے. جلدی سے، اس وقت تو کوئی نوافل نہیں ہے. اب کیا ہے کہ پہلے اس کو ادا کرو، جلدی سے ادا کرو. کہ 5 سال کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے کہ جلدی سے اس کو ادا کرنا شروع کرو. کہ یہ ہے کہ ایمان کی محنت میں ہم لگے رہیں گے کہ پھر کہ فرائض جو جتنے وہ پورے مکمل ہوں گے، اور پھر آگے آدمی بڑھیں گے کہ نمازیں پوری ہو گئی، اب کوئی نفل نہ چھوٹے. ہاں کہ اس کے لیے 2 چیزیں، کہ علم بھی ذکر بھی. کیا چیزیں؟ علم بھی ذکر بھی، کہ سنتوں کو معلوم کرو کیسے ہے. ہاں کہ اس کے ذریعے ہمیں معلوم، کہ تاکہ جہالت دور ہو، کہ عمل کوئی ایسے ہی نہ ہو جائے کہ جہالت کے ساتھ میں نہ بول کیسے کیا آپ نے، کہ معلوم کریں ہم. ایک سنت زندگی کے اندر آئے گی کہ نماز کے ذریعے کہ 4 کام آدمی کرتا ہے، عادت، عبادت، اخلاق اور دعوت. 4 چیزیں کرتا ہے آدمی، کہ چاروں میں سنتیں لانی ہے کہ نماز کے ذریعے. کہ اس کو سیکھنا ہے، کہ اس کو ہم سیکھیں، کہ علماء کی صحبت میں رہ کر کتابوں کے ذریعے اس کو ہم معلوم کریں اور سیکھیں. اور اس میں جو ہے وہ فضائل کے ساتھ سیکھیں. علم میں 2 چیزیں ہیں، علماء کے پاس میں 2 چیزیں سیکھنے. اس میں پہلے کیا سیکھنا؟ کہ فضائل سیکھیں. کیا سیکھیں؟ کہ کیا ملے گا اس پر، کہ تہجد پہ کیا ملے گا، کہ تہجد پڑھنے پہ، کہ تہجد کا اہتمام کریں گے تو گناہوں سے روک ہے، اور جسم کے لیے تندرستی ہے، کہ آدمی کبھی بیمار نہیں پڑے گا، بیماریاں نہیں آئے گی. اور گناہوں سے روک ہے کہ بھائی مجھ سے گناہ ہوتے ہی جاتے ہیں، دن بھر میں گناہ ہوتے ہی جاتے ہیں، دوپہر میں ہوتے ہیں، شام کو ہوتے ہیں. کہ نماز میں ابھی مسجد میں رویا ہوں، میں نے معافی مانگی اور باہر نکل کر پھر بد نظری ہو گئی. کہ نہیں، تہجد کا اہتمام کرو. ہاں کہ تہجد میں گناہ، یہ فضائل صاحب نے آئی کہ عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے، اے اللہ رحم فرما اس شخص پر جس نے عصر کے پہلی 4 رکعت پڑھی. اب اس کے فضائل، تو فضائل سے کہ کیا ملے گا اس پہ مجھے، کہ فضائل کے ذریعے، کہ اس پہ کہ پھر فضائل سے آدمی مڑ کے سیکھے، اس کو سیکھنا ہے. کہ علم ہے کہ آدمی جاہل نہ رہے، آدمی اس کو جانے، یہ ضروری ہے. اور پھر کہ علم کے ساتھ کہ غفلت نہ ہونی چاہیے، کہ آدمی سیکھا تو ہے آدمی نے لیکن غفلت ہے. کیا ہے غفلت کے معنی کیا؟ وقت پہ عمل یاد نہیں آیا، اس کو غفلت کہتے ہیں. وقت پہ چیز یاد نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں. کہ غفلت ہے کہ وقت پہ کیا چیز یاد نہیں آئی، کہ آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں، اس کا علم تو اس نے سیکھا مولوی صاحب کے پاس میں کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنت ہے، یہ تو اس نے سیکھا، لیکن مسجد میں داخل غفلت کے ساتھ ہو رہا ہے. کہ عمل کی کیوں؟ کہ غفلت ہے. بھول کیوں گیا؟ کہ بھولا اس لیے کہ غفلت ہے. ہاں کہ دنیا کا دھیان ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے اسے. یا گھر میں داخل ہوا کہ بسم اللہ بول کے داخل ہونا چاہیے، اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے، کہ غفلت ہے. ہاں کہ گھر سے باہر نکلا کہ زبردست دعا ہے، کہ آدمی گھر سے باہر نکلے اور دعا پڑھ کے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو 3 دعا دیتے ہیں، کفیتا، حفیظتا، ہدیتا. کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، جا جس کام کے لیے نکلا ہے، کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا. فرشتہ دعا دے رہا ہے، اور اللہ تیری حفاظت کرے، اور اللہ تجھے ہدایت دے. ہدیتا کہ اب غفلت ہے. ہاں کہ غفلت کی وجہ سے چھوٹ گیا. کہ اس لیے کہ غفلت کو دور کرنے، علم کو جو ہے وہ سیکھنا ہے. جہالت کو دور کرنے کے لیے علم ہے، اس کو سیکھے. ہاں کہ جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب، اور جو سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت. کہ اس کو سیکھے. سنت ہو تو ہمیں سیکھنا اس کے فضائل اور استحضار پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کی یاد کے اندر لگے، اللہ کی یاد میں لگے، اللہ کی یاد میں لگے، تسبیحات پڑھے. ہاں کیا یہ آدمی اللہ کی بڑائی بولتا ہے نا، کہ وہ بھی اللہ کی یاد ہے. لفظ کی تاثیر ہے، لفظ کی تاثیر ہے. آدمی بولتا رہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کہ جہاں اس کے فضائل ہے کہ وہاں اس کی تاثیر ہے. کہ تاثیر کیا ہے؟ کہ دل روشن ہو جائے گا کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، ساری چیزوں میں عیب ہے. الحمدللہ، تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ، سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، کہ ان سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ کریں گے. ہاں کہ اس کو بھولنے سے، کہ پھر درود شریف پڑھنے سے،
کہ آدمی درود شریف پڑھے, کہ درود شریف پڑھنے سے غفلت دور ہوگی اور سنتوں کا استحضار پیدا ہوگا. درود شریف پڑھنے سے یہ دو باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی جب دھیان سے درود شریف پڑھتا ہے نا تو غفلت دور ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, استحضار کس کا ہوتا ہے؟ سنتوں کا ہوتا ہے. تو موقع محل کی سنتیں یاد رہے گی درود شریف پڑھنے سے. کیوں؟ کہ درود شریف حضور سے محبت کروا دیتا ہے. آدمی درود شریف روزانہ 300 مرتبہ پڑھتا ہے, نبی علیہ السلام سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب محبت ہو گئی, محبت تجھ کو خود آداب محبت سکھلا دیتی ہے. پھر ایک ایک سنتیں آتی ہے. ہاں, ایک ایک سنت, کھانا پینا, عادت جتنی بھی ہے کہ ساری سنتیں آئے گی. عادت کی جتنی ہے کہ کھانا 26 سنت ہے, استنجا کی اتنی سنت ہے, کہ پھر موقع محل کی ساری معاشرت کی, معاملات کی, اخلاق کی, شادی بیاہ کی, موت میت کی, کاروبار کی, کہ کاروبار کی سنت آدمی کرے گا. اور جس چیز میں سنت آ گئی نا عادتوں میں, وہ چیز اچھی بن جاتی ہے. کہ کاروبار میں نبی کی سنت آ گئی تو کاروبار ٹاپ لیول کا بنے گا, اچھا بنے گا, برکت والا بنے گا, خیر آئے گی اس میں. ہاں, کہ سنتیں ہیں, کاروبار کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صاحب نے جھکتا تولا ہے کہ جھکتا دیں گے, بس وہ سنت ہے. ہاں, جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, جو چیزیں وہی بتائیں گے, اس کے ایپ بتائیں گے, اس کی بہت تعریف نہیں کریں گے. اور کوئی چیز لے کر گیا ہے نا تو چیز واپس لے لیں گے. کوئی چیز لے کر گیا تو کیا کریں گے؟ بیچے لو مال پاچھو لیوا ماں نہیں آوے, نہیں, بیچے لو مال پاچھو لیوا ماں آپ سے لے لو اس کو. ہاں, پھر دیکھو آپ کا کاروبار کہ کیسا بڑھتا ہے. ایک جگہ پہ ایک ساتھی کہ اس نے وہ لکھا تھا تھیلی پہ, ہاں ماشاءاللہ پابند آدمی تھا, دیندار آدمی تھا, لیکن تھیلی پہ لکھا تھا مارکیٹ کے حساب سے کہ بیچے لو مال پاچھو لیوا ماں نہیں آوے. تو اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ کیا, یہ تو سنت کے خلاف ہے. ہاں, کہ کوئی آدمی کو پسند نہیں آیا لے کے آنا ہے, کہ لے کے آیا کہ واپس لے لو اس کو, کہ آپ اس کو واپس لے لو گے. تو ہمارے ایک ڈھلکر واڑ کے اندر ایک دکان تھی, تو ایک علاقے میں غیر مسلم خریدی کرنے کے لیے آیا, تو وہ بچے کی چیزیں جھیانا تھا, وہ بچے کی چیزیں تقریباً 30-35 ہزار کا سامان لے کر گیا. اب وہ خوشی خوشی میں, چونکہ دادا بنا تھا تو خوشی خوشی میں بیچارہ گھر پہنچا. اب اللہ کی شان کہ وہ بچے کا پوتے کا انتقال ہو گیا کہ وہ دادا بنا تھا. اب وہ سارا سامان دھرا رہ گیا, اب کیا کرے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے اس کو فون کیا دکان والے کو کہ بھائی یہ چیز میں آپ سے لے کر آیا ہوں, آپ اب تو میرے کام میں آئے گی نہیں, اب میرے کام میں آئے گی. اچھا, وہ بھی جانتا تھا کہ ابے پاچھو تو لے نہیں, وہ بھی جانتا تھا, لیکن اسے پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ اس کو لے لو اور 35,000 کا بل ہے, جو بھی کاٹنا ہو کاٹ لو, اور نہ کاٹنا ہو تو کوئی بات نہیں, آپ لے لو, میرے کچھ کام کا ہے, کام میں نہیں آئے گا. لیکن واقعی میں تو وقت لگا تھا, مسلمان تھا. ہاں, یہ ہے کہ اس لیے پوچھ کر کہ غفلت دور ہوگی. کہ اس نے کہا کہ بھائی کہ آؤ نہیں تو کیا کاکا تمہیں لے آؤ کہ بدو سامان پاچھو لے لئیس, اور تمہارا پورا پیسہ پاچھا آپ ہی دئیس. ہاں, وہ تو خوش ہو گیا. ہاں, کہ یہ ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے. اچھا, پھر وہ تو دے گیا, اس نے پیسے دے دیے, لیکن وہ وہاں اپنے محلے سے کہ 20 آدمیوں کو سال بھر میں لے کر آیا اس کی دکان پہ. تو اس کو سمجھایا کہ بھائی آ کاڑی ناک અને એવું લખ વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવશે, کہ વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવશે. તો જરા થોડા સા ગભરાયા کہ بھائی تاکے میں سے پھاڑ کے دینا ہے, اور میرے وہاں تو 800 روپے, 1200 روپے, 2000 روپے, 2500 روپے, 3500 روپے میٹر کپڑا ہے, اور ایک بار تاکے میں سے پھٹتا ہے نا پھر کام میں نہیں آتا. ہاں, لیکن بھائی یہ تو کیا ہے, عقل کو دخل نہیں ہے, عقل کو دخل نہیں ہے, کہ ہم مسلمان ہیں, کہ ہماری عقل چھوٹی ہے اور ہمارا نظام غیبی ہے. محمد رسول اللہ, کہ آپ نے جو باتیں کی ہے وہ برحق ہے, سمجھ میں آوے نہ آوے, دل مانے نہ مانے, ہر حال میں آپ کی اتباع کرنا. فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ پاک کہتے ہیں ہر حال میں کرو. ہاں, فاتبعونی یحببکم اللہ, میں تم سے محبت کروں گا, کرنے والا تو میں ہوں. کیسے پھنستے ہو, ہاں کہ میں تمہیں پھنسنے نہیں دوں گا. ہاں, یہ سمجھنے کی چیز ہے, اللہ سمجھا دے. خیر اس نے کیا, 6 مہینے سال کے بعد اس کو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, کہ بھائی میرا تھیلی پہ لکھنے کی وجہ سے 30% دھندا بڑھ گیا. 30%, یہ ہے طریقہ کہ جب سنتیں لائیں گے کاروبار میں, ہر چیز میں, کہ اس میں برکتیں ہوگی, کہ ہر چیز میں سنتیں آنی. یہ تو میں نے ایک مثال دی, ایک مثال ہے کاروبار کی, کہ 30% میرا دھندا بڑھ گیا. کہ پھر بھائی اچھا واپس لے کے کون آیا, کہ ایک بھی نہیں آیا, کہ پورے سال بھر میں ایک بھی واپس نہیں آیا. اس لیے کہ کیسے آتا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی وستو دمدار چھے, یعنی بہت اچھی ہے, جب تو کہہ رہا ہے وہ گارنٹی کے ساتھ کہ واپس لے لوں گا.
کہ وہ گارنٹی کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دھوکہ، آدمی گھبراتا کہاں ہے کہ یہاں دکان سے اترا سمجھ میں نہیں آیا کہ دھوکہ نہ ہو، کہیں گڑبڑ نہ ہو، لیکن یہاں تو کیا ہے کہ بھائی یہ تو واپس لینے کا کہہ رہا ہے، اس لیے اس کی چیز میں کوئی گڑبڑ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ سنت ہے، ایسے ہر چیز میں، ہر ایک کو کہ گھر کو جاندار بنائے، گھر کی سنت ہے کہ گھر کو جاندار بنائے، گھر کی سنت کہ جس عمل کو جاندار بنا رہا ہے، کہ اب سنتوں کے لانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت، اور نبی علیہ السلام درود شریف پڑھو آپ کہ 300 مرتبہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھیان کے ساتھ میں پڑھو، اور آگے پڑھتے جاؤ، جمعرات کو پڑھو، موقع پہل پہ جمعہ کے دن کے اندر پڑھو، خوب درود شریف پڑھو، کہ جتنا درود شریف کو آپ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی، کہ حضور سے محبت، اور حضور سے محبت ہوگی تو کیا ہوگا کہ سارے کام کہ استحضار پیدا ہوگا، کہ سنتیں یہ آدمی یاد کرے گا کہ شادی کی سنتیں کیا ہیں، ہاں کہ میں جوان ہو گیا، جوانی کی سنتیں کیا ہیں، کہ جو کام آئے گا، عادت ہو، عبادت میں بھی آدمی رہبری لے گا کہ کیا کرنا چاہیے، سنت کے مطابق بتاؤ کیسے کرنا چاہیے، کہ سنت کے مطابق مجھے کرنا ہے، کہ ہر کام میں رہبری لے گا، کہ عادت، عبادت، اخلاق، ہاں کہ میرے نبی نے کیا کیا، کہ میرے نبی کے کیا اخلاق دے، کہ میری پھوپھی نے مجھ کو دھچکار دیا، کہ میرے ماموں نے میرے سے بات چیت بند کر دی، اب یہاں کیا سنت ہے، کہ یہاں تو سنت ہے معاف کر دو، فاعف عنہم، کہ معاف کر دو، ہاں کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، سنت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کہ بھائی اس کو معاف کرو، سل من قطعک، ہاں کہ جو توڑے اس کو جوڑو، سنت ہے، کہ یہاں ہے انک لعلی خلق عظیم، یہ اخلاق ہے کہ جو توڑے اس کو جوڑو، کہ اس میں سنتیں لاؤ، کہ کیا ہوگا کہ جب اس میں آپ سنتیں لاؤ گے تو آپ کی وجہ سے بھائی چارگی ہو جائے گی، ہاں کہ جب معاشرے معاملات اور اخلاق میں سنتیں آتی ہیں نا تو پھر بھائی چارگی ہو جاتی ہے، ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر ہر ایک جو ہے پھر ماں بھی کہ ماں ناراض ہے کہ نہیں جا کے معافی مانگ لو، ہاں کہ بیٹھ کے کسی کو بد دعا مت دو، کہ ایک چیزیں بتائی کہ اس کی سنت ہے کہ اس کو معلوم کرو، ہاں کہ اس لیے درود شریف پڑھنے سے چیزیں ہوگی، اور پھر تیسری استغفار ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، عبادتیں بنا نہیں معاف کر دے، ایمان جیسا بنا نہیں بنا معاف کر دے، اے اللہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی، اے اللہ معاف کر دے، آدمی اندر سے طے کرے، استغفار کرے، استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، کہ استغفار کرنے والا کہ اللہ اس کو رخ پہ ڈال دیتے، کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے نا اللہ اس کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتے، وہ معافی مانگتا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اور استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب دیکھو قرآن پہ نظر کرو کہ نبیوں نے جہاں استغفار کیا، کہ نبیوں کو کہا، حالانکہ وہ تو معصوم ہے، اسے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نبیوں سے گناہ ہو، پھر بھی نبیوں کو حکم کیا کہ آپ استغفار کرو، اور نبی پھر امت میں استغفار کی ترغیب دیتے ہیں کہ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ نبی خوشخبری سناتے ہیں کہ استغفار کرو، کہ استغفار کی برکت سے اللہ پاک تمہاری اولادوں میں برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، اطمینان اور سکون گھر کے اندر دے گا، ہاں ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ پاک دیں گے، استغفار کرو۔ تو استغفار کی کثرت، اس کی عادت، اس کا ماحول بنانا چاہیے کہ اس سے غفلت جو ہے وہ دور ہوگی، اور جب پھر مصرون دعائیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ استحضار ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ توفیق دے دیتے ہیں، دعائیں مانگنا، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے، یہ سارا اس سے استحضار پیدا ہوگا کہ علم اور استحضار، کہ غفلت جو ہے وہ دور ہوگی، اور جو ہے وہ استحضار پیدا ہوگا، اور جہالت دور ہوگی، اور جو ہے وہ تحقیق کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اب ہر عمل جاندار بنے گا، اب ہاں ہر عمل، اس لیے پہلے نماز ہے، پہلے نماز کو ایسے اچھی بنانی، اس میں اس لیے 5 چیزیں نماز میں کہیں نا کہ کلمے والا یقین، ہاں اللہ والا دھیان، مسائل والی شکل، فضائل والا شوق، اور اخلاص والی نیت، اخلاص اس میں کہ 5 چیزیں نماز میں لاؤ، کہ نماز کو بنا لو کہ پھر ساری چیزیں بنے گی، ہاں کہ عبادتیں بنے گی، پھر ساری عبادتیں بنے گی، پھر معاشرت بنے گی، کہ رہن سہن، شادی بیاہ، موت میت، کہ سب میں کیا ہوگا کہ سب میں دین آئے گا، کیا آئے گا، سب میں دین آئے گا، ایمانی محنت اور ایمانی ماحول سے، کہ سارا دین، کہ سب میں دین آئے گا، معاشرت پوری، کہ شادی بیاہ 100%، کہ اس میں جو ہے وہ دین ہوگا، کہ راتوں کو جلدی سونا، کہ ماحول ایک بنے گا رات کو جلدی سونے کا، جلدی اٹھنے کا، کہ معاشرت میں دین آئے گا، معاملات میں دین آئے گا، معاملات لیتی دیتی، آدمی لیتا ہے نا یاد نہیں رکھتا، کہ نہیں ایمان کی محنت، ایمان کے ماحول سے آدمی چہرہ بھی واپس کر دے گا، ہاں کہ ایک پیالہ لیا، ایک پیالہ بھی واپس کر دے گا، کہ اس کا ایمان اسے قبول نہیں کرے گا، کھوچے گا اندر، کہ میں نے کسی کا لیا بھائی دینا ہے، ہاں، اور وہ اپنے ایمان کو بیچے گا نہیں چیزوں کے ذریعے، کہ اللہ نے اس کو مقام دیا تو وہ اپنے ایمان کو بیچے گا نہیں کہ چیزوں کے ذریعے، کہ جا کر کھڑا ہو جاوے وہ فری میں دے دے، ایسا نہیں ہوگا، کہ نہیں دوسروں کو بھیجیں گے، کہ وہاں سے چیزیں لے لیں، پیسے دے کر لیں گے، اور پیسے پورے دیں گے،
پیسے پورے دیں گے اور کسی کا ہمارے ذمے باقی نہیں رکھیں گے کہ کلیئر حساب کہ بھائی لے لو. معاملات کیسے ہوتے ہیں کہ مسلمان کے معاملات کاج جیسے ہوتے ہیں کہ پیسوں کے معاملات بالکل صاف کہ کوئی ذمے نہیں. ہاں اور زبانی معاملات کے بھی صاف کہ حق ہے کہ حق ادا کرنا ہے. کہ یہ ہے کہ جی بیوی کا کہ بیوی وہ میرا حق ادا کرے نہ کرے مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. کہ بیوی میرا حق ادا کرے نہ کرے مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں. کہ بچے میرا حق ادا کرے نہ کرے کہ اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے دوسرے کے کہ میں بچوں کے حق کا ادا کروں. کہ یہ پیدا ہوا ہے اس کا اچھا میں نام رکھوں, اس کا میں عقیقہ کروں, اس کی اچھی تربیت کروں. اب یہ بڑے ہو کے چاہے میرا خیال رکھے نہ کرے. ہاں کہ میں بیوی کا میں اپنے ماں باپ ہے کہ مجھے ملے میں ان کا حق ادا کروں. کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یا حقوق کی ادائیگی کہ سارا معاشرت معاملات اور اخلاق یہ چیزیں ان کے فرائض ہے. کہ جب آدمی ایمان پر محنت کرتا ہے نا تو ایک ماحول بنتا ہے کہ پھر ایسا ماحول بنتا ہے کہ پھر آدمی بنتا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں پورا دین. کہ پھر پورا دن زندگی میں آتا ہے. یہ پائپ لائن ہے ایمان کی محنت اور ایمان کا ماحول. یہ اعمال دعوت جتنے ہیں نا یہ سارے ایمان بنانے والے ہیں اور ایک ماحول بنانے والے ہیں. اس لیے ان عملوں کو بہت مضبوطی سے کرنا چاہیے. یہ اعمال دعوت کو خوب مضبوطی کے ساتھ میں کرنا چاہیے. کہ آپ دیکھیں اعمال دعوت جب دنیا میں وجود میں آئے تو انقلاب آیا دنیا میں. کیسے لوگ بن گئے کہ اعمال دعوت وجود میں آئے. شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی, جوا کھیلنے والوں نے جوا چھوڑ دیا, غلط کام کرنے والوں نے غلط کام چھوڑ دی, ناچنے گانے والوں نے توبہ کی. آپ دیکھو کیسے کہ لوگ نماز جمعہ بھولے ہوئے تھے, جمعہ اتوار کو پڑھتے تھے. کہ ایسا ماحول تھا کہ یہ اعمال دعوت کی وجہ سے کہ نماز وجود میں آئی. ہاں وضاقتہ وجود میں آیا کہ ماشاءاللہ مدارس وجود میں آئے, مکاتب وجود میں آئے, حجاج جو ہے وہ بیت اللہ پہنچنے والے بنے. اب دیکھو کتنے ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ مساجد قائم ہو گئی ماشاءاللہ. پہلی سب میں کہ 12 ممالکوں کے اندر کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ایک جماعت ہماری گئی تھی تو وہ اس ملک میں آ کے پہلی سب میں جا کر بیٹھ گئے مغرب کے بعد. تو وہ مؤذن صاحب آئے اور ان کا کہا بھائی صاحب پاچھڑی صف میں بیسو. کہ بھائی کیوں کہ نہیں یہ ساری حفاظ کی صف ہے. کہ پوری صف کس کی ہے کہ سارے حافظ ہے. کہ ایک ماحول الحمدللہ بن رہا ہے اس محنت کے نتیجے کہ اعمال نبوت کے ذریعے. یہ عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے آدمی بنے گا کہ اس کے یہ کون سے عمل ہے کہ ایمان کی محنت اور اس کا ماحول اس سے بنتا ہے. اس لیے عمل روزانہ ہے, ماہانہ ہے, سالانہ ہے, اس کو پابندی سے کرنا ہے. کہ دنیا کے اندر اس عمل سے انقلاب آیا ہے. کیسے ملک کہاں کا کیسے تبدیلی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں صحیح ہو گئی. 20 سال کی زکوٰۃ دی ہے, 20 سال کی زکوٰۃ. ہاں کہ اس عمل کے ذریعے 20 سال کی زکوٰۃ دی آدمی نے. اور جو ہے اپنے رخ کو صحیح کیا. نمازیں قضا ہوئی 25 سال کی کہ نمازیں نہیں پڑھی تھی, نمازیں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. ہاں اور اندر کا ضمیر اس کا جاگا. گھر پہ آیا پتہ چلا, ابا سے کہا ابا کہ ابا یہ دکان تو اپنی نہیں ہے دادا کی ہے. اور دادا کے 2 بھائی تھے 2 بہنیں تھی اور آپ نے دکان پہ قبضہ کر لیا ہے. ہاں کہ اب جو ہے چاچا کو حق دو یہ دکان بیچو کہ بیٹا اب تو بہت پیسہ ہو جائے. ہاں آخرت ہے. ابھی اندر کا ضمیر جاگا کہ بہنوں کو حق مل رہے ہیں, بھائیوں کو حق مل رہے ہیں, کہ آدمی ہر ایک کو حق دے رہا ہے, ماں باپ کو اپنے ذمے لے رہا ہے, خوش نصیبی سمجھ رہا ہے. بھائی کیا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں آ جائیے باری لگی ہے ماں باپ کی, بوڑھی ماں کی کہ بوڑھی ماں کی باری لگی, 1 ہفتہ ہے یہاں 1 ہفتہ ہے. کہ نہیں اس محنت کے ذریعے کہ بھائی باری نہیں ہے, میری ماں میرے یہاں رہے گی, مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کی ملکت میں سے, میرا باپ میرے یہاں رہے گا, میرے باپ کی ملکت میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ لے لینا. اور خوشامد کر رہا ہے کہ باپ کی خدمت مجھے دے دو, باپ کی خدمت مجھے دے دو, اب باپ کی ملکت آپ لے لو. کیسے بن گئے. ہاں کہ اس محنت کے نتیجے کے اندر کہ باغیچہ ہرا بھرا ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ پھول کھل رہے ہیں. ہاں کہ پتے نکل رہے ہیں, اندر پھل آ رہے ہیں اور پھل میں رس آ رہا ہے. اس لیے کہ کیا تھا کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ کہ جڑ مضبوط ہو رہی ہے. مانا ایسا مطلب ہے کہ میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. ایک محنت ایسی دیے. ہاں ایک محنت کے ذریعے دنیا میں انقلاب آیا ہے کہ اب ہم اپنے پہ نظر کریں, اپنے گھرانے پہ, اپنی بستی پہ, اپنے محلے پہ, اپنے شہر پہ, اپنے صوبے پہ, اپنے ملک کے. اس لیے کہ ہم تو عالمی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کہ پھر کار نبوت کہ کون کرے گا کہ یہ امت کرے گی. کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے ذمہ دار بنایا ہے. ہاں ایک مقام ہم کو دیا کہ ہماری عبادتیں بڑھا دی. دیکھو رمضان دیا ہمیں, شب قدر دی ہمیں کہ کیسے شب قدر ہمیں ملی ہے.
اور اس کے فضائل ہمیں بیان کیے گئے، اور کیسی راتوں کے سال بھر میں 5 راتیں ہمیں دی گئی، اس کے فضائل ہمیں بتائے کہ کر لو تو جنت، یہ کر لو تو جنت، یہ کر لو تو جنت. کہ ہماری قیمت بڑھا دی، ہماری عمریں چھوٹی لیکن عمل ہم کو بڑے بڑے دیے، اور ہماری محنت کو متعدی کیا. ہاں کہ چلتی رہے گی ہماری محنت، ہم کر کے چلے جائیں گے کہ وہ ہمیں اجر ملتا رہے گا، ہم قبر میں جائیں گے ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. کہ ایک محنت ہمیں دی ہے کہ یہ ہم کو ذمہ دار بنایا، ہمارا مقام اونچا کیا، اب ہمیں جاگنا ہے اس کے بارے میں، کہ اس محنت کے بارے میں. اور ماشاءاللہ کرنا کیا ہے کہ یہ ٹرین چل رہی ہے، یہ محنت کی ٹرین چل رہی ہے، کار نبوت ہے. ہاں بالکل پکی بات ہے، کار نبوت ہے کہ اس میں اپنے کو داخل کر دینا ہے، کہ آدمی اس میں داخل ہو جاوے. کہ کیا ہوگا کہ اس میں داخل ہوتے ہی کہ 2 دھاری تلوار ہے، کہ اس کا ایمان بنے گا، ماحول بنے گا، یہ چلتا رہے گا، ماحول بنتا چلا جائے گا، اس کا بنے گا، اور اس کے اندر دین حقیقت والا آتا چلا جائے گا. پہلے کہ مکمل دین آئے گا، کہ پورا دین مکمل آئے گا. ہاں لباس سے لے کر سارے سر سے لے کر پیر تک 24 گھنٹے کی زندگی دین والی بن جائے گی. اور پھر جب یہ چلتا پھرتا رہے گا تو اس کے ذریعے کہ پورا کہ پہلے گھرانہ اس کا زندہ ہوگا. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، روزانہ کی کار نبوت میں لگتا ہے نا، اور ذمہ داری پورا کرتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کو توفیق دیتے، پھر اس کے گھرانے کو توفیق دیتے ہیں. اس کو فکر آتی ہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچوں، میں اپنی ماں کے بارے میں سوچوں، کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی، کہ میری ماں نے میرے پیچھے کتنی محنتیں کی، کہ کیسے مرحلے سے گزری، اور کیسے حالات میں مجھے تھی، اور مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں دی کہ آج میری ماں کی سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں. کہ آدمی گھر میں جا کے پوچھتا ہے کہ میری ماں کی تو نماز بھی صحیح نہیں ہے، میری ماں تو نماز نہیں پڑھتی. اب بے چینی اندر سے سوار ہوگی کہ میرا بڑا بھائی نماز ہی نہیں پڑھتا. ہاں کہ میرے بیٹے کو میں قیمتی چیزیں دلاتا ہوں، لیکن میرے بیٹے میں دینداری نہیں ہے، کہ میرے بیٹے میں دینداری. احساس پیدا ہوتا ہے، احساس. ورنہ یہ بچے کل گریبان پکڑیں گے. ہاں گریبان پکڑیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اللہ انہیں ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت برسا. کیوں کہ انہوں نے ہماری فکر نہیں کی، سب دیا، اچھا کھانا کھلایا، اچھے کپڑے پہنائے. ایک باپ جوان بیٹی تھی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. اب باپ کیا بیچارہ پرورش کرتا، لیکن باپ بھی عیاش تھا، بیٹی کو بھی جو ہے اس رخ پر ڈال دیا، جو مانگے وہ دلاوے، جہاں کہے وہ لے جاوے. کہ نہیں لگام ہے ہمارے یہاں. اس لیے کہتے ہیں کہ کیا عمل دعوت پہ ہم محنت کریں، اس کو لائیں تاکہ پتہ چلے ہمیں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. کہ وہ تو ضمیر جاگے گا، فکر ہوگی. وہ جوان بیٹی آپے سے باہر نکل گئی کہ سارے غلط کام کرنے لگی. اب اللہ کی شان جوانی میں انتقال ہو گیا. باپ کو بڑا صدمہ لگا، بہت پریشان. ہاں اب جو ہے وہ غم میں تھا، گھر میں سویا ہوا، سوتے اس کو خواب آیا. کیا دیکھا کہ بیٹی کی قبر پھٹی. کہ قبر پھٹتے ہی وہ ایک دم سے دوڑا کے اندر سے آنکھ نکل رہی ہے. وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک دم سے بھاگا اس کی قبر کے پاس. اس نے کیا دیکھا، اس کی بیٹی کے ہونٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بیٹی تیرے تو خوبصورت ہونٹ تھے، کیا ہوا تیرے ہونٹوں کو؟ تو وہ خواب میں جواب دے رہی ہے کہ ابو جان میرے خوبصورت ہونٹ تھے، لیکن میں ہونٹ پہ غلط چیزیں لگاتی تھی. کہ گھروں کے اندر کہ جوان بیٹیاں کیوں نکل رہی ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے ان اعمال دعوت میں ان کو نہیں رنگا. کیوں نہیں رنگا؟ کہ ایمانی محنت میں ہم نہیں لگے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرنے کے لگتے تو وہ فکر آتی، اور وہ فکر آتی تو ان کو لگا دے کہ بیٹی نکل گئی، بیٹی کا قصور نہیں ہے، جوان بیٹے کا قصور نہیں ہے. ہاں کہ وہ تو اگر فکروں میں ہوتا تو وہ جانتا کہ باپ میرے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ جانتا، وہ اس کی قدر کرتا. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے وہ چیز اس کو نہیں دی. کہ وہ کیا اب پھر سے سر پر نظر پڑی تو دیکھا کہ بال نہیں ہے. کہا کہ ابا ایک فرشتے کو اللہ پاک نے بال پر مسلط کیا ہے کہ میں غلط جگہ بال کٹواتی تھی، غیر محرموں کے پاس پہ جاتی تھی. بلکہ آدمی اللہ معاف فرما آدمی بٹھا کے لے کے جاتا ہے کہ چل بیٹا ہوں تیرے تاں لے جاؤ. کہ نہیں، کہ یہ چیز سیکھنے کی ہے، ان عملوں میں لگنا ہے. کہ اس نے کہا کہ ابا ایک فرشتہ جب کھینچتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کی نظر ناخن پہ پڑی، ناخن نہیں ہے. کہا ابا میں غلط چیزیں لگاتی تھی. اب پھر اس کے بعد اس نے جو جواب دیا نا، اس نے کہا ابا آپ میرے کتنے اچھے ابو تھے، آپ میرا کتنا خیال رکھتے تھے. جس کھانے کو میں کہتی وہ آپ مجھے کھلاتے، جس کپڑے پہ میں ہاتھ رکھتی وہ آپ مجھے کپڑا دلاتے، جو جوتا میں کہتی وہ جوتا آپ مجھے لا کر دیتے. کہ آپ نے مجھ پہ بہت احسان کیے. وہ بیٹی کہہ رہی ہے خواب میں کہ ابو آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے. پھر روتے روتے کہہ رہی ہے ابو ایک احسان کر دیتے، مجھے دیندار بنا دیتے، مجھے دیندار بنا دیتے. ایک ایک گھر پی کے پر یعنی عمل کے ذریعے آدمی اپنے گھر کی فکر کرے، اپنے بیٹے کی، اس لیے بچوں کو دیندار بنائے، اپنی بیوی کو دیندار بنائے، اپنی بیوی دیندار بنائے. اس لیے گھرانہ بیوی سے ہے.
بیوی کی چلے گی گھر پہ، اپنی نہیں چلے گی. ہاں اس لیے اس کو دیندار بنائے. جتنے کابرین ہیں، جتنے اسلاف ہیں کہ صحابہ نے اتنا بڑا بڑا کام کیا کہ عورتیں دیندار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام لیا کہ آپ کا ساتھ عورتوں نے دیا ہے. ماخذ الخبرہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ساتھ دیا ہے، پہلے دن سے آپ کو تسلی دی ہے کہ ہمت افزائی کی آپ کی کہ عورت اندر سے دیندار ہوتی ہے نا تو پھر چلا لیتی ہے، تو گھر کا ماحول بناتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، بچوں کو بھی دیندار بناتی ہے کہ حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، دین کی محنت کرنے والا بنانا ہے. اور دین پر فکر کرتی ہے. صبح بچہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے چین ہو جاتی ہے، اور دین پر اس کا خیال رکھتی ہے کہ بیٹا کالج میں جائے، بیٹا مصلی لے کے جا، بیٹا پانی کی بوتل لے کے جا. ہاں پاک رہنا، غلط جگہ پر غلط جگہ بیٹھ کر ایسا مت کرنا. وہ ماں اس کو ترتیب دیتی ہے. اور پھر بیٹا آج گش کا دن ہے، ہاں بیٹا آج گش کا دن ہے، گش میں جانا. بیٹا اس مہینے تمہارے 3 دن ہیں، بیٹا دیکھو تمہاری چھٹی ہو رہی، چلے میں جانا ہے. ماں جب دیندار ہوتی ہے کہ ماں کو بھرنا چاہیے کہ جب یہ دیندار ہوتی ہے نا فکروں میں شامل ہوتی ہے، اور فکروں میں شامل ہوتی ہے تو پھر چلا لیتی ہے. پھر وہ طے کرتی ہے. جب عورت طے کر لیتی ہے نا کہ گھر میں مجھے دین لانا ہے، ہاں تو پھر وہ مرد کے لیے تقویت بن جاتی ہے. مانا ایسا مطلب بے چین ہوتے تھے، چلتے تھے. بیوی کہتی کیا بات ہے، کس چیز کو لے کر اٹھے؟ کہا جو چیز کو لے کر میں اٹھا ہوں کاش تو میرا ساتھ دیتی. ہاں کہ وہ چیز کہ تو میرا ساتھ، کہ عورت پہلے نمبر پہ، کہ جب عورت ساتھ دیتی ہے نا تو پھر گھرانہ پورا دیندار بن جاتا ہے کہ بچے اس کے پاس میں ایک ٹیم ہے. اس لیے عورت کا لگنا بڑا اہم ہے کہ نا عمل دعوت کو، گھر کی تعلیم ہے، ہفتہ واری تعلیم ہے، 3 دن ہے 3 مہینے میں 1 مرتبہ، کہ یہ کار نبوت ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، اس کو لے کے ہم چلیں کہ اس کے رخ کو جو وہ صحیح کرے. کہ جب اس کو ہم کریں گے نا تو پھر گھر میں دینداری آئے گی، شرعی پردہ آئے گا. ہاں شادی ہوگی. ہاں اور پھر اگر قرضہ بھی ہوگا نا تو پھر وہ پریشان نہیں ہوگی، بھوکی رہے گی. بھوکی اس کے اندر صفت ہے، لیکن دینداری ہوگی نا تو 4 چاند لگ جائیں گے، کبھی آپ کو نیچے گرنے نہیں دے گی. ہاں کہ جماعت کے تقاضے پہ آپ کو چلائے گی، تقاضے پہ. ایک جگہ پہ تشکیل ہوئی تو اس کی بیرون کی تشکیل ہوئی. اب بیچارہ ایک دم چہرہ اس کا گر گیا. اب وہ گھر میں آیا، کیسے جاتا بیرون؟ گھر میں آیا، سمجھدار بیوی تھی، دیندار بیوی تھی. کہ دیندار بیوی ہوتی ہے نا چہرہ پڑھ لیتی ہے. کہ جیسے وہ گھر میں آیا پوچھا کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہنا کچھ نہیں. کہنا کوئی بات ہے؟ کہنا کچھ نہیں. نہ کوئی بات ہے. کہا کیا ہے بتاؤ. تو کہا تشکیل ہو رہی ہے میری بیرون کی. تو کیا ہوا، آپ نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا کیا جواب دیتا، گزشتہ تشکیل ہوئی تھی تو آپ کے زیورات بیچ کر گیا، گھر میں برتن تھے وہ بیچ کے گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں جواب دیتا؟ تو عورت تسلی تھی، کیا کہتی ہے، ارے آپ ہاں کہہ دیتے. آپ کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تقاضے پہ آپ نہ گئے ہو، کہ آپ کو جانا ہے تقاضے پہ، آپ کو جانا ہے، یہ تقاضا پورا کرنا ہے. کہ کیسے میں جاؤں؟ تو کہتی ہے یہ گھر اپنا ہے نا، اس کو بیچ دیں گے، کرائے کے مکان میں رہیں گے. یہ ہے عورت. ہاں اللہ کا یور ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ عورت جب ہوتی ہے نا تو پھر اس چیز پر آ جاتی ہے، قربانی پہ آ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ میں چھوٹے بچے ان کے جذبات تھے. ہاں کہ عورتوں نے بڑا ساتھ دیا، کہ جو دین پھیلا جلدی میں ان میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے، کہ عورتوں نے بڑا ساتھ دیا. گھر میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملی، ان کی بیوی نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا. ہاں اشعار پڑھے، ایسا ابھارا عامر بن جموح کو کہ عامر بن جموح نے دعا مانگ لی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ واپس مت لوٹا، کہ اب میں گھر نہ جاؤں، واپس مت لوٹا. قبول. اور اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ کے راستے میں. کہ یہ عورتوں کے اندر حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو، اب دیکھیں چھوٹے بچے ہیں کہ ان کی ماؤں نے ان کو بھرا ہے. کہ عورتیں جب آگے بڑھتی ہیں نا تو پھر تقویت ملتی ہے. اور اس میں قربانیاں دی، قربانیوں میں عورتیں آگے تھیں. کہ امتیں اس وقت چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہے، چاروں طرف آپ دیکھیں بے دینی کی آگ ہے. ابھی تو نماز زندہ نہیں ہے. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرماوے، اللہ ہم سب کو معاف فرماوے. ابھی ہم کوئی محلہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نمازی ہو، کہ پورا محلہ ہمارا نمازی ہے. 50 مکان کا محلہ، 100 مکان کا محلہ ہمیں یہ کہے کہ نمازی ہے، 100% نمازی. ابھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، ابھی گھرانے ہمارے. ہاں اور پھر نماز سے آگے پھر آپ دیکھو معاشرت دیکھو، معاملات دیکھو، کہ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. چاروں طرف محنتیں ہو رہی ہے اور اس سے آگے امت بڑھتے ارتداد کی طرف جا رہی ہے. کلمہ نہیں ہے کہ دونوں کی جماعتیں چلتی ہیں نا، بڑے میاں سے پوچھتی ہے کہ بڑے میاں کلمہ پڑھو، بڑے میاں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بڑے میاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کلمہ یاد نہیں ہے بڑے میاں کو، یہی کلمہ ہے، یا پتہ ہی نہیں بڑے میاں کو، بڑی عمر ہو گئی ہے. کیا کون ذمہ دار ہے؟ میں اور آپ ذمہ دار ہیں کہ ہم میرے اور آپ کے ذمے. تو اس لیے آدمی کو طے کرنا چاہیے کہ اب تک ہوا اللہ معاف فرماوے، اب ہم رخ کو طے کرتے ہیں، اب فیصلہ کرتے ہیں، اے اللہ اب تک جو گیا وقت، اے اللہ تو معاف کر دے،
اے اللہ معاف کر دے کہ جارتی جاگیا تارتی سوار. آدمی ابھی طے کرے اے اللہ اب تیرے دین کو کہ مکمل دین لاؤں گا اور تیرے دین کی محنت کو لے کر دنیا میں چلوں پھروں گا, اور یہ جو تو نے کام دیا اس کو کام بناؤں گا, اس کو مقصد بناؤں گا, اس کو ہر حال میں کروں گا, اس کو نہج نبوت پر کروں گا اور اس کو موت تک کرتا رہوں گا. کہ مختصر وقت ہمارا باقی رہ گیا دنیا میں, اب یہ تھوڑا وقت ہے, یہ تھوڑا وقت ہمارا لگ جائے کہ لگے گا وہ قیمتی بنے گا جو چھوٹ گیا. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. موت تو مجھے اور آپ کے ساتھ میں لگی ہے, پچھاڑنے کی ہے, اچانک پچھاڑ دے گی, اچانک پچھاڑے گی. چل جب بسیں گے یہاں سے کہ یہاں کچھ کرنے کے لیے آئے, کچھ کرنا ہے آدمی کو, یہ جذبات ہمارے ہونے چاہیے کہ کچھ ہمیں کرنا ہے. ہاں اور کریں گے, یہ اللہ کا کام ہے. جب اللہ کا کام ہم کریں گے اللہ ضائع نہیں کریں گے. ہاں اللہ دنیا قدموں میں ڈال دیں گے, اللہ عافیت دیں گے, اطمینان دیں گے. ایسی جگہ وہ مشکل کشا ہے, ایسی جگہ سے مسئلے حل کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے. ہاں کام کرنے والا کوئی بگڑا نہیں, اجڑا نہیں ہے, کوئی برباد نہیں ہوا ہے کہ نا گھر اجڑ گیا ہو. ایسی ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی. اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہے, ایک کام دیا ہے, کام. ہاں اس لیے اس کو کام بنانا ہے کہ کام بنا کر اس کو دنیا کے اندر لے کے چلے پہلے. تو سب نیت کرتے ہیں, اللہ سب طے کرتے ہیں کہ اب تک جو اللہ میں معاف فرماوے. اب طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے رخ کو صحیح کریں گے. اس کے لیے کیا کرنا کہ پہلی نیت کرنا کہ انشاءاللہ 2 دن ہے, یہ 2 دن کے اندر میں 4 مہینے کی نیت کرتا ہوں اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتا ہوں تاکہ اس کو میں سیکھوں, ایمان کو سیکھوں, ایمان کے ماحول کو جو ہے وہ سیکھوں, اس محنت کو سیکھوں اور پورا دن اپنی زندگی کے اندر آ جائے, اس پر چلنا جو ہے وہ سیکھوں کہ پورا دن زندگی اس پہ چلنا سیکھوں. اس لیے پہلی سیڑھی 4 مہینے, بس آدمی 4 مہینے طے کرے گا. اور 4 مہینے کوئی مشکل نہیں, 120 دن ہے, بہت آسان ہے, لیکن 4 مہینے میں بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ. 120 دن مسجد والے ماحول میں آدمی رہتا ہے, رخ صحیح ہو جاتا ہے, اندر کی مایا جو ہے وہ بدلتی ہے. ایک مسجد والے ماحول میں, امیر کی تابع داری میں, امیر کی اطاعت کے اندر آدمی وقت گزارتا ہے اور کرنے کے کام میں لگتا ہے. وہ کام جب کرتا ہے اندر سے بنتا ہے اور جم جاتا ہے. ہاں اس لیے ہر ایک مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگانے, سب طے کرے انشاءاللہ لگانے. کون کون طے کرتا ہے انشاءاللہ لگانے کہ انشاءاللہ ہم سب لگائیں گے؟ ارے سب لگاؤ گے؟ ہاں اب ان میں سے جو ہمت کرو کہ انشاءاللہ جلدی لگانے, سمجھ میں آیا؟ جلدی کے معنی نقد لگانے, کہ نقد لگانے. بات سمجھ میں آئی؟ دیر نہیں کرنی, اور نقد کرو گے اللہ نقد آسان کرے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کرو